جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی کلینک کے اندر ہم جس بیماری کے لیے بات کریں گے وہ بہت کامن سی بیماری ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی بھی ہے۔ جتنی خطرناک بیماری یہ ہے اتنا ہی آسان اور سہل اس سے بچاؤ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس بیماری کو ہم نمونیا کے نام سے جانتے ہیں۔ نمونیا آج ہمارا لینے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو ہم نے لاسٹ سلسلہ کیا تھا، آخری جو ہم نے سلسلہ کیا تھا، اس میں ہم کچھ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ہماری جو صفائی ہے، ذاتی صفائی جو ہے اور جو ماحول کی صفائی ہے، وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے۔ اس بیماری کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس کی امپورٹنس کا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ہم وہ صفائی ستھرائی جو ہم نے پچھلے سلسلے میں بات کی تھی اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس خطرناک اور موذی بیماری سے کتنی آسانی کے ساتھ ہم بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ عموماً نمونیا ورڈ تو سنا جاتا ہے کہ کوئی بیماری ہوگا، انفیکشن، تو اصل میں نمونیا ہوتا کیا ہے؟ کہاں کا بیماری ہوتی ہے؟ اس میں کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ نمونیا بیسیکلی پھیپھڑوں کی ایک خطرناک بیماری ہے جس میں بچے اور عمر رسیدہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انوالو ہوتے ہیں۔ یہ فنگس سے، بیکٹیریا سے یا وائرس کے سبب پھیلتا ہے۔ اب یہ تین قسمیں ہوتی ہیں جراثیم کی، ٹھیک ہے نا، جس میں فنگس، بیکٹیریا اور وائرس ہوتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو انسان کے پھیپھڑے ہیں ان میں الویلائی ہوتی ہے، یعنی سانس کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے بیسیکلی۔ جب ہم سانس لیتے ہیں اس میں ہوا بھرتی ہے، لیکن جب یہ جراثیم انسان پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس الویلائی میں ہوا کی جگہ پس بھر جاتی ہے یا کوئی ایسا مواد بھر جاتا ہے، بلغم ٹائپ کا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں وہ پہلی سلائیڈ دکھائیں آپ جس میں الویلائی کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا۔ پہلی سلائیڈ ذرا دکھائیے گا جی، یہ والی پہلی سلائیڈ یہی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ پھیپھڑے جو ہیں ہم نے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ کا لیا ہے، اور لیفٹ سائڈ کا جو پھیپھڑا ہم نے اس کو بائیفرکیشن یعنی کہ اس کا بیچ کا حصہ لے کے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب اگر نیچے والے حصے کی طرف دیکھتے ہیں تو اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ نارمل شو ہو رہا ہے۔ نارمل کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا کہ اس میں سانس آپ لے رہے ہیں، گیس ایکسچینج ہو رہا ہے، جی بالکل نارمل فنکشن ہو رہا ہے۔ بالکل۔ آپ جیسے جب انفیکشن ہو گیا جی تو اس کے اندر اب یہ نیچے والے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ نیچے میں آگے دیکھیں آپ، اس میں یا تو پس بھر گئی ہے صحیح، یا کوئی بلغم وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا، جو مواد ہے وہ اس میں آگے بھر گیا ہے۔ مطلب یہ چھوٹی، آپ یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا پورشن آپ کا لیا ہے، ایک بالکل باریک سا، ایسی پتہ نہیں کتنی الویلائز ہوتی ہیں یہ اس کے اندر۔ ایک لنگ پھیپھڑے کے اندر کتنی الویلائی ہوتی ہوں گی؟ لاکھوں کی تعداد میں، بہت الویلائز ہوتی ہیں۔ مطلب آپ اس کی کاؤنٹنگ تو خیر ممکن نہیں ہے کہ کتنی ہو، لیکن اچھی خاصی تعداد میں ہوتی ہیں الویلائی۔ اس کا ایک پورشن ہم آپ کو ہائی لائٹ بڑا کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہر الویلائی یعنی جس کے پھیپھڑے کے ہر چھوٹے چھوٹے حصے کے اندر اسی طرح
पस या बलगम वगैरह भर जाता है। जी। तो जो खांसी होती है जब हम ये निकालते हैं तो ये वही चीज़ होती है इन्फेक्शन के बाद हो जाती है। बिल्कुल, देखें खांसी हमने पिछले सिलसिलों में भी हमने कहा था कि खांसी एट इटसेल्फ जो है ना बीमारी नहीं है। सही। खांसी एक रिएक्शन है जो आपकी सांस लेने की जो दुश्वारी होती है उसको क्लियर करती है, यानी एयरवेज जो है उसको क्लियर करती है। सही। अब ये पस वगैरह या कोई भी मवाद आपके हिस्से में भरा हुआ है, फेफड़ों में भरा हुआ है, तो सांस लेने में यकीनन दुश्वारी हो रही है। तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि जो सीना भारी हो जाता है, सीने के अंदर बलगम होता है, वो बेसिकली बलगम फेफड़ों के अंदर इस तरीके से सांस की नालियों के अंदर जम जाता है। वो भी अमूमन इन्फेक्शंस के बाद होता है। इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। सही। और जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होने लग जाती है आदमी को। अब इसमें जब सांस लेने में दुश्वारी होती है तो उसकी ऑक्सीजन जो सेचुरेशन है, यानी कि जो सांस लेने की सलाहियत है, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है सांस लेने के लिए, वो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी पावर है, वो कम हो जाती है। सही। जिसकी वजह से जो है इंसान में गुनूदगी कैफियत भी पैदा हो सकती है, जिस्म में थकन भी पैदा हो जाती है। पैदा हो अब इसमें जो अलामात आती हैं हम लोगों को, इसमें जो सबसे पहली अलामत आती है वो ये कि बुखार वगैरह हो जाता है। सही। सर्दी भी लगने लग जाती है, सांस लेने में दुश्वारी भी हो जाती है, या सांस को बाहर निकालते हुए जब सांस इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं और एक बाहर भी निकालते हैं, बाहर निकालते वक्त आपको आवाज़ भी फील होती है सांस के अंदर। दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हो जाती है, इसके अंदर कपकपी भी आ जाती है, बाज़ औक़ात सीने में दर्द भी आ जाता है। और उमूमी तौर पे जैसे एक बच्चे जब क्लिनिक्स के अंदर आते हैं ना, एक आम बात होती है कि पसलियाँ चल रही हैं बच्चे की ना, ये बेसिकली चीज़ होती है क्योंकि आप ज़रा वो बच्चा जो बड़ी तेज़ी के सांस ले रहा होता है ना, तो वो पसलियाँ मूवमेंट कर रही होती है। इसमें यानी नमूनिया को हम यूँ इस तरह से समझ लें कि वो बच्चा जिसको बुखार बहुत तेज़ हुआ है, सर्दी लग रही है, कपकपी भी तारी हुई है और खांसी भी इसको हो रही है, खांसी के अंदर इसका बलगम आ रहा है और बलगम का भी रंग मेरे ख्याल से ग्रीन कलर का है, या अक्सर इसमें ब्लड भी आ जाता है। जी। तो इस तरह का अगर बच्चे में प्रेजेंटेशन हो तो हम इसको यूँ बोलेंगे नमूनिया हुआ है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस चीज़ के कि नमूनिया की प्रेजेंटेशन आए, साथ में अगर उसको नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा है, सही, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नमूनिया की तरफ चला जाता है ये चीज़। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो आलमी इदारा सेहत है, सही, इसके मुताबिक 2015 के अंदर कमोबेश 9,22,000 बच्चे 9,22,000 बच्चे नमूनिया की वजह से मौत के मुंह में चले गए थे। ये पूरे वर्ल्ड की एक रिपोर्ट बता रहे हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादातर की उम्र जो है 5 साल से कम थी, कम है। इस बीमारी का ज़्यादातर शिकार जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये ज़्यादा हुआ है। अब सवाल ये होता है, अब इसमें पाकिस्तान को अगर हम लेते हैं तो पाकिस्तान में हर साल की जो रिपोर्ट है कमोबेश 80,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं नमूनिया का शिकार हो जाते हैं। 80 से 1 लाख की फिगर है कमोबेश सालाना। सही। तो वो इंतकाल फरमा जाते हैं। अब इसमें अगर जनूबी एशिया या अफ्रीका या पाकिस्तान जैसे हम बात कर रहे हैं, तरक्की पजीर जो मुल्क जिनको कहते हैं, इनमें क्या वजह बनती है? इनमें वही वजह बनती है पुअर अनहाइजीनिक कंडीशंस। सही, ठीक है ना डॉक्टर साहब, इसमें पुअर अनहाइजीनिक कंडीशन से मुराद क्या? जैसे इसका मतलब ये है कि जो सफाई सुथराई के जो मामलात हैं वो इतने स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं कि आप उस चीज़ को केयर कर सकें। जहाँ पे आपके सफाई सुथराई के मामलात होते हैं वहाँ पे ये चीज़ बड़ी क्लियरली साफ़ सुथरी ईजीली तरीके से इंसान बच सकता है। इसलिए मैंने इसको रिलेट किया है पिछले सिलसिले के साथ। तो ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बार बार ये नमूनिया हो रहा होता है, तो इसकी कोई वजूहत होती हैं? क्या वजूहत होती हैं बच्चों के अंदर इतना ख़तरनाक हो जाता है? इसमें जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो होता है बच्चों का इम्यून सिस्टम। सही, क्योंकि वो बच्चों में मदाफ़ती सिस्टम जो होता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और जो हम रिमोट एरियाज़ की बात कर रहे हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो ऐसे इलाकों के अंदर ये ज़्यादा होता है जहाँ पे खाने पीने के मामलात इतने अच्छे नहीं होते हैं, जहाँ पे सफाई सुथराई के मामलात इतने अच्छे नहीं होते हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कंजस्टेड एरिया जिसको कहते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर 10-10 लोग रह रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा है। प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे नहीं है, किचन का मेयार जो है वो आपका नहीं है। गाँव के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो गाँव के अंदर आपका जो किचन बना हुआ है या वहीं पे जो है लकड़ी का चूल्हा भी जल रहा है, और गैस का वहाँ पे सवाल नहीं होता है ना, तो लकड़ी का चूल्हा, उससे उठने वाला धुआं जो है वो एक बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है, इसका बढ़ाने का ज़रिया बन जाता है। फिर एक स्मोकिंग
جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. اب اسموکنگ بڑوں میں تو کرتی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سگریٹ پیتے ہیں, ہمارے بچے کو کیا ہو گیا, بچہ تھوڑی سگریٹ پیتا ہے کوئی. اگر اس میں آپ تھوڑا سا اس میں روشنی ڈالیں کہ اس میں پیسیو اسموکنگ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, اس میں کیا اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر. ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے والدین جو اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اسموک تو کر لیا انہوں نے, کمرے میں کر لیا یا گھر میں کر لیا, اس کے ذرات اپنے اسموک کے رہ جاتے ہیں. بچے چونکہ ینگ ہوتے ہیں, ان کا امیون سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ہے, تو ان کو اس سے جلدی اریٹیشن ہوتی ہے, انفیکشن کیری ہو جاتا ہے, ان میں زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے. بچوں میں عموماً انفلوئنزا یعنی فلو وغیرہ ہو جاتا ہے. اس فلو کے بعد زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو نیمونیا بھی ہو جاتا ہے. یعنی والدین اگر والد یا والدہ جو بھی سگریٹ کا عادی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بچے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل, اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. وہ والدین جن کے بچے بہت شیر خوار ہیں, چھوٹے ہیں. اول تو اسموکنگ ویسے ہی ڈینجرس ہے, انجرس ہے ہیلتھ کے لیے, لیکن اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ بچے کے صحت کے ساتھ ساتھ بھی آپ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اپنی صحت کے ساتھ اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیے تاکہ وہ اس موذی مرض میں مبتلا نہ ہوں. بچے بہت نازک ہوتے ہیں, بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, وہ بہت جلدی بیمار بھی ہو جاتے ہیں. ان کو بات وہیں آتی ہے کہ ان کو ایک پراپر ڈائٹ جو ہم کو دینی چاہیے قوت مدافعت بڑھانے کے لیے, وہ ہمارے یہاں پراپرلی ڈائٹ نہیں دی جاتی ہے, لی نہیں جاتی ہے بلکہ, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. اسی وجہ سے وہ بار بار جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں اور بار بار ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک سلمان بھائی بڑی امپورٹنٹ چیز جو میرے ذہن میں آئی ہے, جو بار بار اس کی طرف ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے, بیمار ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر سپوز اس کو ڈائگنوز کر لیتا ہے کہ یار اس کو سم واٹ نمونیا کی بیماری ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ٹریٹمنٹ لکھ کے دیتا ہے. اب اس کی جو علامات ہیں 2 سے 3 دن کے اندر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جو پرابلم آتی ہے سب سے بڑی جو میرے کو نظر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ آپ کی جو ڈسکنٹینیوشن ہوتی ہے, آپ جو دوائیاں ادویات وغیرہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے, صحیح, جس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ ریگریس کرتا ہے, دوبارہ کرتا ہے. اس وقت ظاہری طور پہ تو علامات ختم ہو گئی, بچے کی کھانسی بھی ٹھیک ہو گئی, سانس بھی بہتر ہو گیا, بخار بھی ٹھیک ہو گیا, نزلے میں بھی کمی آ گئی ہے, لیکن 3 دن بعد 4 دن بعد وہ پھر زور پکڑتا ہے, پھر وہ ڈاکٹر کے پاس چکر لگتے ہیں. تو میرا مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ یہی ایک ریکویسٹ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جب بھی آپ جائیں اس کو پراپر وزٹ دیں, پراپر ٹائم دیں اس کو. ہر چیز فوراً نہیں ٹھیک ہوتی ہے, ہر چیز میں وقت لگتا ہے ٹھیک ہونے میں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, موسمی چیزیں ہوتی ہیں جو 2-4 دوائیاں گولیاں کھا کے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن جو انفیکشن والی چیز ہوتی ہے اس کو آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہی ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لیتے ہیں وقتی طور پہ تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس میں 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے آپ کا کہ پیسے کا ضائع ہوتا ہے, دوسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کا صحت وقتی طور پہ ٹھیک ہو گئی, لیکن نیکسٹ ٹائم جب آپ وہ دوا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو کام نہیں کر رہی ہوتی, ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر. آپ کا جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ اس کے خلاف مدافعت کرنا شروع کر دیتا ہے, اس دوا کے خلاف جو دوا آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے عمومی طور پہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بولتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم پہلے 1 خوراک 2 خوراک 3 خوراک ایک دن میں ٹھیک ہو جاتے تھے, اب ہمیں 5-5 دن 6-6 دن لگتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لیتے ہیں, ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ دوا جو ادویات ڈاکٹر پرسکرائب کر رہا ہوتا ہے وہ اثر نہیں کر رہی ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں نمونیا کے حوالے سے کیا ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹس کے اندر کہ جیسے کسی کو انفیکٹڈ ہو گیا, نمونیا ہو گیا پھیپھڑوں کے اندر, اس نے میڈیسنس کا استعمال کیا, جیسے اینٹی بائیوٹک اس نے یوز کی, لیکن ایک لمیٹڈ مقدار میں استعمال کی, انفیکشن تو اپنی جگہ وہیں پہ رہے گا, لنگس کے اندر موجود رہے گا, وہ تو ختم نہیں ہوگا. اس کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں, کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, ایک انفیکشن اگر ہے تو لازمی بات ہے جب دوبارہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایسی سچویشن انفیکشن موجود ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اب آپ اسی ماحول کے اندر واپس بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح, مثال کے طور پر اسموکنگ والے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر کے اندر جو پالیوٹیڈ ماحول ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر خدا نخواستہ ہے وہ دوبارہ اٹیک کرتا ہے آپ کو, صحیح, دوبارہ اٹیک کرتا ہے اور ایسے وقت میں اٹیک کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے, پھر آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. رات کا کوئی ایسا پہر ہوتا ہے جس میں اٹیک ہو جاتا ہے, عمومی طور پہ یہ چیز رات میں ہوتی ہے. اچھا, اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ایک تو ہیومڈ فیکٹر ہوتا ہے نا, ہیومڈ فیکٹر یعنی کہ جو نمی ہوتی ہے نا اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ ریگریس کرتی ہے, بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر سلمان؟ ڈاکٹر کامران بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ.
वालेकुम अस्सलाम रहमत llahi व बरकातुहू। अब्दुल खलील भाई आप कैसे हैं? माशाअल्लाह। जी कंटिन्यू करें। नमूनिया पे आज भाई साहब कुछ पन्नी फूल दे रहे थे। तो इसमें हमने ये बात की थी ऐसा, इसमें जो नमूनिया है इससे पाकिस्तान में सालाना कम से कम 80,000 से 1 लाख बच्चे जो हैं इंतकाल कर जाते हैं। इनकी उम्र 5 साल से कम होती है, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। सही। और इसमें डॉक्टर साहब ये जैसे हम बात कर रहे थे ना, वो इन्फेक्शन रह जाता है, जैसे एंटीबायोटिक इस्तेमाल की वो पूरी मिकदार में नहीं कर पाए तो इन्फेक्शन अभी लंग्स के अंदर रह गया, तो अब इसके क्या अपने साइड इफ़ेक्ट होंगे? देखिए, एक तो उसका सांस बड़ी तेज़ी के साथ आ जाएगा, फिर वो दोबारा वही अलामत दोबारा आ जाएंगी, तो खुदा ना खासा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बीमारी ऐसी है ना कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो घर पे इलाज हो सकता है, लेकिन आपने केयर नहीं की ना, फिर आपको हॉस्पिटल का इलाज इसके अंदर डॉक्टर साहब लिखा हुआ था जैसे कि 1 से 3 हफ्ते लगते हैं इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट होने में, यानी फेफड़े एक दफ़ा इन्फेक्टेड हो गए, मुतासर हो गए, उनमें फेफड़ों के अंदर पानी भी आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, करीब कमोबेश 3 हफ्ते लगते हैं इसको रिजॉल्व होने में, तो इतना वक्त देना चाहिए ट्रीटमेंट का? बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट। देखें, ट्रीटमेंट तो हमेशा प्रॉपर करनी चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको हर बीमारी से फ़ायदा भी होगा, लेकिन आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इसमें फ़ायदा नहीं होगा, इसमें उल्टा नुकसान ही होगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो निमोनिया हो जाता है, बार बार निमोनिया होता है, अक्सर अमूमन सीज़न होते हैं, गर्मियाँ आती हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, तो इसमें एहतियातें निमोनिया के हवाले से क्या करनी होंगी? देखिए, ज़्यादातर तो ये ठंडे मौसम में ज़्यादा इसका अटैक होता है, ज़्यादातर क्योंकि नज़ला वगैरह होता है ना, तो नज़ले वजह की वजह से जो है ना इसमें ज़्यादा अटैक हो जाता है। ये जो स्लाइड हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें ये जो डॉक्टर साहब ये तो जो फेफड़े दिखा रहे हैं आप, जी ये फेफड़ों की स्लाइड है। इसमें जो है 3 स्लाइड हैं, 3 फेफड़े लिए हुए हैं। इनमें ऊपर जो लाल वाला पोर्शन है ये शो किया हुआ है कि इसके जो फेफड़े के हिस्से होते हैं, एक के 3 हिस्से होते हैं, एक के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक हिस्से को इन्वॉल्व किया हुआ है, यानी कि एक ऊपर वाले हिस्से को इन्वॉल्व किया हुआ है, किसी में बीच वाले को, लेफ्ट। अब मदनी चैनल की स्क्रीन पर जो नाज़रीन हैं, जी चैनल की स्क्रीन के हिसाब से जो है ना लेफ्ट वाला जो है वो ऊपर को ऊपर की तरफ जो निशान, जी ऊपर की तरफ जो निशान पड़ा हुआ है, तो वो ऊपर वाली लोब यानी अपर लोब को इन्वॉल्व किया हुआ है। इसी तरह अगर हम दरमियान वाले की तरफ जाते हैं तो उसके जो उल्टे हाथ पे फेफड़ा है उल्टे हाथ का, उसका मिडिल लोब को इन्वॉल्व किया हुआ है। और हम सीधे हाथ की तरफ जाते हैं स्क्रीन के, तो जो लेफ़्ट लोब है यानी लेफ़्ट उल्टे हाथ की जो वो है उसका निचले हिस्से को इन्वॉल्व किया हुआ है। मैं अभी आपसे ज्वाइन किया है, इसका ताल्लुक फेफड़े से है। फेफड़े से टोटली फेफड़े से, फेफड़ों के इन्फेक्शन का नाम है। ठीक है, अगली स्लाइड दिखाइए। हाँ, इसमें जैसे अभी हम उसकी बात कर रहे थे नज़ले ज़ुकाम की, तो इसमें जैसे पहला जो है कम्युनिटी उसमें पैथोजन आ रहा है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा की वजह से मायोबैक्टीरियम निमोनिया का इसमें नाम आ रहा है। सही। तो आप जब इन्फ्लुएंजा यानी आपको नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है तो आपको निमोनिया की बीमारी होने के चांसेस हैं। अब इसमें होस्ट फैक्टर मतलब आपके मेज़बान कौन है इस बीमारी के, जो एक सेहतमंद आदमी है, सही, वो, और दूसरा जो है जिसकी डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, कमज़ोर है, नॉट इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है उसका, ठीक है। अब वो रूट क्या होगा उसका, वो सांस के ज़रिए, यानी माहौल के अंदर जो गंदगी होती है उससे वो, जैसे अभी हमने बात की थी कि गांव में जो किचन वगैरह बने होते हैं उनसे जो स्मोक उठ रहा होता है, घर के अंदर वेंटिलेशन नहीं होती है प्रॉपर ना, उसकी स्मोक जो आती है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिकली उसकी तरफ हाईलाइट करता है। अब इनहेलेशन यानी सांस के ज़रिए ले लेना, अब उससे ये आपकी बीमारी चले गई। इससे क्या लगता है कि हर किचन में वेंटिलेशन का होना, प्रॉपर एग्जॉस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है सर। ये WHO की वेबसाइट पे मेंशन है कि घर की इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन तो अलग, इंडोर पोल्यूशन वो किचन से ही होती है, कुकिंग होती है, जरासीम निकलते हैं और ये इन्फेक्ट कर रहे हो तो निमोनिया का कॉज है अंडर 5 ईयर, 5 साल से कम उम्र बच्चों, बहुत ज़्यादा होता है इसके 5 साल। तो वेंटिलेशन किचन में होना बहुत ज़रूरी है। एग्जॉस्ट के ज़रिए हो जाए, एग्जॉस्ट फैन लगा लिया जाए या चूल्हे के ऊपर जो एग्जॉस्ट लगता है वो लगा लिया जाए, वो भी लगा ली जाए। बाकी ये कि खिड़कियाँ वगैरह की प्रॉपर
ایک اصل میں وینٹیلیشن کا پراپر خیال نہیں رکھا جاتا. ویسے تو پورے گھر میں وینٹیلیشن ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے لاسٹ سلسلے میں اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی. کھڑکیاں وغیرہ ہوں تاکہ ایک پراپر وینٹیلیشن ہوا آتی رہے. اس میں آپ کو ایک تو تازہ ہوا بھی ملتی ہے, پھر دوسرے جو ہے ہوا جو ہے وہ جراثیم کو باہر بھی لے کے چلے جاتی ہے, تو آپ کافی حد تک بچ جاتے ہیں اس کے اندر. تو کچن کے اندر ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. لیکن جہاں پہ نہیں ہوتی ہیں, بالخصوص اگر ہم گاؤں وغیرہ کے اندر بات کرتے ہیں, وہاں پہ سب سے زیادہ خطرہ بچوں کو ہوتا ہے. کیونکہ گاؤں کے اندر ایک تو کچا چولہا ہوتا ہے, وہاں سے لکڑی کی جو چولہے, گیس کا سسٹم نہیں ہوتا ہے وہاں پہ, لکڑی کا چولہا استعمال کرتے ہیں. تو لکڑی کے چولہے سے جو دھواں اٹھتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو وہ تھاپلے جو ہوتے ہیں وہ بھی یوز کیے جاتے ہیں, اس سے بھی دھواں جو ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور اسی دھوئیں کے اندر یعنی کھانا پکاتے ہوئے ہی جو ہے بعض اوقات بچوں کو فیڈ کرایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بچہ خطرے میں آ جاتا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے. گاؤں دیہاتوں میں ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں تو ایک اوپن ایئر کے اندر عموماً ترکیبیں بنتی ہیں؟ جی وہاں پہ ایسا رسک فیکٹر بنتا ہے لکڑی کے اوپر. لکڑی کی جو اسموک ہے نا, آگ. مگر دیکھیں ڈاکٹر سلمان, جو گاؤں اور کا جو ایک تصور اگر ہم باندھتے ہیں صحیح, تو گھروں کے اندر تو دیواریں بنی ہوئی ہیں, کچن ایک روم کا نام ہے ہمارے یہاں. لیکن گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں تو کھلی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر عموماً آگ لکڑی جلائی جاتی ہے, اور وہیں دھواں تو بالکل وہ فضاؤں میں چلا جاتا ہے. اس میں فرق یہ آ رہا ہے صاحب کہ ہم گھر میں جو شہر کے اندر ہے کچن اور گاؤں کے کچن میں فرق بیسیکلی گیس کا آ رہا ہے. کہ شہر میں ہمارے پاس گیس موجود ہے. اب گیس ایز سچ فیوم اتنا کریٹ نہیں کرتی. فیوم وہاں سے اٹھتا ہے جو کھانے میں سے اٹھ رہا ہوتا ہے, پانی سے جو اٹھ رہا ہوتا ہے وہ اٹھ رہا ہوتا ہے. وہاں جو دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے وہ لکڑی سے اٹھ رہا ہوتا ہے, اور لکڑی کا دھواں بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے دھوئیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے اس کو. تو اس میں وینٹیلیشن کا ہونا تو کم از کم یہ کہ ہم 1 بائی 1 چلیں. تو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا باورچی خانہ اس کا معائنہ کریں کہ وہاں سے دھواں باہر نکلنے کا کیا ذریعہ آپ نے بنایا ہوا ہے. ویسے تو دیکھیں دھواں, گرمی, ہبس وغیرہ تو یہ تو کچن کا ایک حصہ ہے. ہر گھر میں تو کوئی مطلب بہت انتظام نہیں ہوگا, نہ اے سی لگائے جائیں گے. لیکن اس سچ کو ایسا باہر نکلنے کے لیے کھڑکی بنی ہوئی ہو, ایگزاسٹ فین لگا لیں جسے وہ دھواں باہر کی طرف پھینک رہا ہو, تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. دوسرا اس میں جو ایک اور ہم نے رسک فیکٹر کی بات کی تھی وہ تھی اسموکنگ. جو بچے کے والدین یا کوئی بھی ہو, گاؤں میں تو خیر خواتین بھی ہوتی ہیں, شہر کے اندر مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں. وہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا شیرخوار بچے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ کے اسموکنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے اس کے اندر. وہاں پہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے. دوسرا جو ہے یہ پیٹس وغیرہ جو گھر کے اندر ہوتے ہیں, جانور وغیرہ, پرندے وغیرہ ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان بچوں کو ان سے بچانا چاہیے کہ ان سے بھی یہ بیماری آپ کو لگ سکتی ہے. دوسرا جو ہے مدر فیڈ کراتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے. مدر فیڈ کی وجہ سے بھی, مدر فیڈ کی وجہ سے نہیں, اس کے پروسیس کی وجہ سے لگتی ہے. صحیح, مدر فیڈ سے فائدہ. یہ فیڈر وغیرہ جو ہوتا ہے اس کی گندگی کی وجہ سے بھی نمونیا ہو جاتا ہے. بالکل اس کی وجہ سے بھی لگ سکتا ہے. سانس تیز ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے, اور اس کے گلا بھی خراب ہو سکتا ہے, نزلہ بھی ہو سکتا ہے, نمونیا بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا, اس کے اندر بچوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم بڑوں میں دیکھتے ہیں تو بڑوں میں ہمارے کو یہ فیکٹر ینگ میں کم ملتا ہے. صحیح, بزرگوں میں زیادہ ملتا ہے. اباؤ 50, 55, 60 کے قریب چلے جائیں نا تو اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ پھر وہیں آتی ہے امیون سسٹم, کیونکہ بچوں کا اور بوڑھوں کا امیون سسٹم جو مدافعتی سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا ہے, ویک ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ انہیل کر لیتے ہیں, ان کو یہ پرابلمس ہو جاتی ہیں. اچھا, بزرگ میں پھر اسموکرز بھی بہت زیادہ ہمیں مل جاتے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ پھر گاؤں میں جاتے ہیں تو حکا اسموکر ملتے ہیں, شہر میں آتے ہیں تو آپ سگریٹ اسموکر ملتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ لوگ مل جاتے ہیں. ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ان کو مل جاتا ہے بزرگوں کے اندر. پلس اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے, کیونکہ اس کا امیون سسٹم ڈائبٹیز کی وجہ سے بہت خراب ہو گیا, ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے, یہ 2 پیشنٹ سے ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم بہت خراب ہوا ہوتا ہے. اولڈ ایج پیشنٹ میں ڈاکٹر صاحب جو زیادہ تر نمونیا ملتا ہے نا وہ کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا ملتا ہے. یعنی نارمل انفیکشن ہوتا ہے, یعنی فلو وغیرہ ہوتا ہے, اس کے بعد یہ انفیکشن مزید کیری آن ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے.
یہ ماحولیاتی گندگی کی وجہ سے زیادہ رسک فیکٹر بن جاتا ہے. ہاں بات وہیں آتی ہے نا, رسک فیکٹر آ گیا آپ کی باڈی میں مدافعت ہی نہیں ہے, صحیح. سسٹم میں جان ہی نہیں ہے. اب جیسے بڑے ایج کے پیشنٹ ہیں 55 سے زائد ہیں یا اس کے, تو ان کو کیا کیا علامتیں ملنی چاہیے, جو ان کو نمونیا کی کیا کیا علامتیں ہونی چاہیے اسے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا, جو اس میں جو سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر پلس بریتھ لیسنس یعنی سانس کا تیزی سے آنا, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا بخار اس میں تیز ہوتا ہے. 2 امپورٹنٹ علامت ہوتی ہیں. تیسرا جو ہے ان کا بلڈ پریشر ایک دم گرنا شروع, بخار جلدی اترتا نہیں ہے, بخار جلدی نہیں ہوتا. کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے, سیویئر ہوتی ہے. بلغم جو آتا ہے نا گرینش کلر کا, گرے کلر کا, اکثر بلڈی بھی ہوتا ہے, مطلب خون بھی آنے لگ جاتا ہے اس کے اندر. اچھا اس میں اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں تو کم و بیش 5 لاکھ کے قریب عمر رسیدہ افراد اس مرض میں سالانہ تو یہ تو آپ جو بہت سارا جو آپ اس کی سبب بیان کر رہے ہیں وہ دھواں کر رہے ہیں آپ, گندگی ہے, اور دھوئیں کے اندر جو دیکھیں دھوئیں میں پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح جن کے گھروں کے باہر کوڑے کے ڈھیر میں آگ لگائی جاتی ہے. صحیح. اچھا جو ایسے فیکٹری ایریاز میں رہتے ہیں کہ جن میں سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے اور وہ دھواں اطراف کے گھر والوں کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا بعض لوگ ایسی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مشینوں سے نکل ہی دھواں آ رہا ہوتا ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بھی اس طرح کا جو دھواں کلچر ہے, فوگ کلچر ہے, جی جی, تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. باہر تو میرا خیال ہے ماسک وغیرہ بھی, ماسک وغیرہ ہوتے ہیں. صاحب اس میں ایک چیز کلیئر کر دیں کہ دھواں وجہ نہیں ہے, دھوئیں کے اندر جو جراثیم ہے رسک فیکٹر ہے. دھواں رسک فیکٹر ہے. تو وجہ تو اس کا جو جراثیم ہے وہ ہے نا, وہ ہے اس کے اندر. اب یہ ماحول کے اندر گندگی کی وجہ سے پھیل رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. اگر یہ روڈوں پہ جو ٹائر جلاتے ہیں یہ بھی خطرناک ہے. اب یہ ٹائر جلاتے ہیں, اب یہ ٹائر کے اندر 1000 قسم کی نجاستیں اور مطلب گندگیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ٹائر جلا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. جی, ٹائر کے اندر تو ایسے اور ٹائر کے اندر سے جتنا کیمیکل ہو, جو گندگی, جو دھوئیں کی صورت نکلتے ہیں, یہ جلانے والوں کو کیا یہ افیکٹ نہیں کرتی ہوگی؟ یہ اتنے تو کارسینوجینک کیمیکل ہوتے ہیں, تو کینسر وغیرہ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. وہ خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں ٹائر کے اندر بالخصوص. تو یہ تو بڑی اچھی توجہ دلا دی آپ نے. میں آیا ہوں نا کسی کام سے تھا, کہ کال لے لیں. ہاں بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمان اتاری, ہند, کولکاتہ سے. مدنی چینل کا یہ سلسلہ کلینک بہت ہی پیارا اور اچھا ہے. پچھلے ہفتے نگران شورا کی غیر حاضری سے تھوڑا سا مزہ نہیں آیا, تو نگران شورا سے مدنی التجا کہ ہر ہفتے ہی حاضر ہونے کی کوشش کرے. اور میری ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا بارش میں بھیگنے سے بھی نمونیا ہونے کا ڈر رہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیت تو ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ایسی بعض اوقات وجوہات بن جاتی ہیں کہ حاضری سے قاصر رہ جاتا ہوں. نیت ہے, اور اس سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی بھی نیت ہے. اس میں اور مزید ہم اس طرح کا کچھ اضافہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے فوائد بڑھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. ہند سے پہلی کال ہم نے لی ہے کلکتہ سے, لیکن شاید اب ہند سے ایک ہمارے ہوتا تھا عمران بھائی, جو رمضان مبارک میں لگتا ہے کہ سحری میں وہ ان کے بغیر خاندان بڑھ کی درخواستیں آتی تھیں, لیکن وہ پچھلے ہفتے بھی شاید نہیں ہو گئے. ہاں یہ شاید رمضان ہی تھے ہمارے. چلیں آپ کا سوال لکھ لیا گیا ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے اس کی رائے بھی لیں گے, ان کے مشورے بھی لیں گے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. والدہ صاحب کے سینے میں درد ہے, اس کا علاج بتا دیں. انشاءاللہ کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عصمت اللہ اتاری بدر صاحب سے. سر میرا ڈاکٹر صاحب کی یہ عرض ہے کہ مجھے ہر مہینے میں 4 یا 5 دن بخار ہوتے ہیں. یہ سال سے زیادہ ہو گیا کہ ہر مہینے میں مجھے 5 دن بخار ضرور ہوتے ہیں, اور پاؤں میں بھی جلن ہوتا ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, جس سے پہلے کال آئی, ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, اور تمام مریضوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آپ کچھ لائیں عبدالخلیل بھائی, کیا لائیں ہیں؟ اس میں 3 گھریلو علاج ہیں. کس چیز کے؟ یہی نمونیا اور جو
پھیپھڑوں کے جو اس میں مسائل ہو جاتے ہیں اور کھانسی بھی ہو جاتی ہے, کالی کھانسی, بعض اوقات کھانسی بہت لمبی ایک چل آپ کو میں جاتی ہے. خوش شائن بات بتاؤں, ہمارے مدنی کلینک یہ باہر ہے کہ آج کل ڈاکٹر سلمان پتہ چلا ہے کہ کبھی کبھی حکیموں کا بھی مشورہ دے دیا کرتے, کہ حکیم صاحب سے مشورہ کر لیا کریں. متاثر ہو گئے ڈاکٹر صاحب آپ؟ نہیں تبصرہ نہیں, متاثر ہوتے نظر آئے ہیں. تو اور آپ کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ ڈاکٹر کی طرف آپ کی بھی دھیان تھوڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہونا چاہیے یہ, کیونکہ مقصد دونوں طبقے کا یہ ہے کہ مریض کو شفا ملے, اور اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے وہی جانتا ہے. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے نمونیا, سینے اور پھیپھڑوں کے امراض کا گھریلو علاج. اور یہ بھی ہے کہ ہمارے ڈاکٹر سلمان صاحب نے مجھے بالخصوص ارشاد فرمایا تھا کہ آج بہت ہی اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ علاج تیاری کر بتانا. کر آئے گا. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. 2 گھریلو علاج ہیں, ایک اس میں کچھ چیزیں زیادہ ہیں اور ایک جو ہے وہ اس میں کچھ کم ہے. جی فرمائیے. دیکھتے رہیے گا. کاغذ قلم اگر آپ کے پاس ہو تو بہتر ہے, ورنہ ہم پہلے بھی نیت کی تھی, اب بھی دوبارہ نیت کا اعادہ کر لیتے ہیں. ہمارے اسلام بھائی بھی اس طرح کے جتنے بھی ہمارے گھریلو روحانی علاج ہیں انہیں ہمارے سوشل میڈیا پر, میرے فیس بک پیج پہ ڈال دیں, امیر سنت کے ڈال دیں, دعوت اسلامی کے فیس بک پیج پر ڈال دیں, تاکہ امت کو فوائد حاصل ہو سکیں. کتابوں میں بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے, مگر یہاں پر جو اشیاء لکھی ہوئی ہیں ہم ان کی شکل و صورت بھی دکھاتے ہیں, اور پھر ایک ویژولی ایک پریکٹیکلی چیز سامنے آ جاتی ہے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے عاشقان رسول کو فوائد زیادہ ہوں. اب ہم میڈیسن نہیں دکھا سکتے کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, یہ کسی کمپنی کی برانڈ تو ہوتی نہیں ہے. میڈیسن عموماً کسی کمپنی کی برانڈ ہوتی ہے, اور ہم یہاں برانڈنگ تو کرتے نہیں ہیں. جی عبدالخلیل بھائی. سب سے پہلے جو علاج جو ہے مختصر ہے, 4 چیزوں پر مشتمل ہے. نمونیا, پسلی چلنا اور کالی کھانسی میں بھی یہ مفید ہے. کالی کھانسی کا گھریلو علاج, جائفل 3 گرام. جائفل, یہ جائفل یہ دیکھتے رہیے, یہ اخروٹ لگتا تھا دور سے. ویسے ساؤتھ افریقہ میں اخروٹ کی اس شکل کو میں نے دیکھا ہوا ہے. تو یہ جائفل ہے بھائی. یہ جائفل ہے, اس کو 3 گرام لینا ہے, مگر یہ ہے کہ یہ اس کا اوپر کا خول اترے گا. ٹھیک ہے. جی, اوپر کا خول اتر کے اس کا اندر کا گویا کہ یہ مغز یہ دکھاتے رہے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ. اوپر کا اس کا خول اتار کے یہ اندر کا جو ہے یہ استعمال کرنا. کھول بھی دکھا دیں. یہ اس کو اتار لیں گے اوپر سے, اس کو توڑیں گے تو اندر سے جیسے بادام میں سے گری نکلتی ہے, تو یہ گویا کہ جائفل کو یہ اندر کا حصہ اس کا استعمال کرنا, جائفل. اور نمبر 2, ادرک کا پانی 1 چمچ. ادرک سبھی سمجھتے ہیں. اور کالی مرچ 6 گرام. ادرک کا پانی کیسے نکالے بھجن؟ ادرک گھر میں جیسے گرائنڈ کر لیا جائے, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کہ جب وہ بالکل باریک ہو جائے گی تو اس کو تھوڑا سا کسی کپڑے میں ڈال کر چھان لیا جائے, تو اس میں سے کچھ باریک باریک قطرے جیسے نکل آئیں گے. تو تقریباً 1 چمچ. ٹھیک, یہ اس کا طریقہ کار. کالی مرچ یہ 6 گرام, یہ تقریباً ہر گھر میں کم و بیش موجود ہوتی ہے. اور شہد تقریباً 63 گرام. تو یہ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ تمام چیزوں, یعنی کہ یہ جو جائفل ہوگی اور اس کے بعد یہ کالی مرچ, جائفل, کالی مرچ, ادرک کا پانی اور شہد, یہ ہوگی 4 چیزیں. ٹھیک ہے, اب سلائڈ دکھا دیجیے گا اسکرین پر. جی اب آپ ارشاد فرمائیے. طریقہ استعمال, تمام چیزوں کو پیس کر شہد میں ملا لیں. 1 چمچ صبح و شام اور رات میں استعمال کیجیے. انشاءاللہ عز و جل نمونیا, پسلی کا چلنا, کالی کھانسی, عام کھانسی, سینے کے امراض اور پھیپھڑوں کی سوجن تکلیف میں انتہائی مفید پائیں گے. ماشاءاللہ. بچوں کو عمر کے مطابق آدھی چمچ دیجیے. مرض کی شدت ہو تو 3 گھنٹے کے وقفے سے دیجیے, اور مدت جو ہے وہ تا حصول شفا. اسی کے ساتھ ایک دوسرا جو ہے وہ اس کا گھریلو علاج, فرمائیں. نمونیا, سینے اور پھیپھڑوں کے امراض کا گھریلو علاج. اس میں سب سے پہلے ہے زعفران. دکھائیے اسکرین پر. جی, ٹھیک ہے.
ज़ाफ़रान 1 ग्राम, कुश्ता अबरक, ये बनी बनाई एक जैसे आटे की तरह, मैदे की तरह एक दवा होती है, तो कहीं से भी हम इसको ले सकते हैं, किसी भी अच्छी कुश्ता कंपनी। अबरक, अबरक अबरक, जी, ठीक है। इसकी मिकदार होगी 6 ग्राम। इसके बाद एक कुश्ता 12 सिंगा, कुश्ता 12 सिंगा, 12 सिंगा। ठीक है। तो ये जो हम अर्ज़ कर रहे हैं घरेलू इलाज, ये बहुत ही मुजर्रब अल्हम्दुलिल्लाह। और नमूनिया का कैसा ही मरीज़ हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, और जवान हो, कितना हो, पुराना हो, अच्छा बच्चा बूढ़ा यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, जो सभी लिखा के है लिए। उसी पर रखते हैं। और यानी कि कितना ही पुराना ये मर्ज़ हो, इंतहाई मुजर्रब अल्हम्दुलिल्लाह ये है। और दूसरी तीसरी चीज़ इसमें है कुश्ता 12 सिंगा। तो 12 सिंगा एक हो ये गई ज़ाफ़रान, कुश्ता अबरक, कुश्ता 12 सिंगा, 12 सिंगा। तीसरी चीज़ हो गई, कुश्ता 12 सिंगा भी अमूमन मिल जाता है ठीक है। शॉप से। और अगर ना मिले तो ये मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए दिखाने के लिए भी और दिलचस्पी के लिए भी कि ये 12 सिंगा के सींग होते हैं। अच्छा, जी, ये मुझे दिखा रहे हैं, ये दिखाइए, मैं न्यू कुश्ता 12 सिंगा, ये है। ये 12 सिंगा के जो 12 सिंगा जो जानवर है, हिरन की एक किस्म है, जी, उसका ये सींग है, इसको जो है जलाकर इस्तेमाल किया जाता ठीक है। है। तो ये बना बनाया मिल जाता है, अगर ना मिले तो कहीं से ये ख़रीद कर इसको घर में जला लें चूल्हे पर, और उसके बाद जो इसकी खाक बन जाएगी जैसे, तो फिर सफ़ूफ़ हो जाएगा, सफ़ूफ़ बन जाएगा, तो उसको जो है तकरीबन ये 6 ग्राम शामिल कर लिया जाए। और इसमें नंबर 4 जो है वो जायफल, जो हमने अभी पहले देखी थी। और नंबर 5, इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये इतनी आसान तो वैसे वो भी नहीं थे। शकर तिगाल, शकर तो आम लफ्ज़ है, तिगाल ये चीज़ है। तो कुश्ता अबरक, कुश्ता 12 सिंगा और शकर तिगाल, जी। ठीक है, ये हो गया। और नंबर और 6, ये जायफर हो गया, शहद हो गया, ज़ाफ़रान हो गया, नंबर 6 काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी, एक और नाम है, हाँ? एक और नाम है। हाँ, एक और नाम आया। काकड़ा सिंगी इसे कहते हैं। और जो इसमें 7वीं चीज़ है वो ये काकड़ा सिंगी, शकर तिगाल ये 12 ग्राम, काकड़ा सिंगी भी 12 ग्राम, और नंबर 7 शहद, ये 1 पाव तकरीबन। ठीक है। ये 7 चीज़ों पर मुश्तमिल है। तमाम अद्वियात को साफ़ करके अच्छी तरह पीस लीजिए और शहद में अच्छी तरह मिला लीजिए। 1-1 छोटी चम्मच सुबह शाम। मर्ज़ की शिद्दत हो तो 3-3 घंटे बाद इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को आधी चम्मच दीजिए। फ़वाइद: नमूनिया, पसलियों का चलना, ठंड लग जाए, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, फेफड़ों के अमराज में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुफीद तरीन पाएंगे। बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है, मुद्दत ता हुसूल शिफा। मैं इस तरह के इलाज पर कुछ अर्ज़ ये करूँगा, बाज़ चीज़ों के इलाज करने का मुझे भी है थोड़ा सा मतलब के तजुर्बा। एक फ़र्क को समझिएगा मदनी चैनल के नाज़रीन, डॉक्टर साहब से भी मादरत है, दवाई लेते हैं ना ये मेडिसन, ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है। यानी आप दवाई ले लें तो 2-4-6 दिनों के अंदर आपको लगेगा कि दवाई ने असर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन उमूमन इस तरह का जो इलाज जो अभी आप सुन रहे थे, इसको थोड़ा वक्त लगता है। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा, इसको थोड़ा वक्त लगता है और बड़ी इस्तिकामत के साथ ये लेना होता है। 2 वक्त, 3 वक्त, 4 वक्त, जो भी उस पर लिखी होती है उमूमन ये इस तरह की चीज़ें लिख कर दे देते हैं और इसको मुस्तकिल है, क्योंकि ये अपनी जगह बनाती है खून में, मैदे में, जहाँ जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और बड़ा अपने तौर पर इजी जगह बनाकर। लेकिन इसके जो असरात हैं ना, ये वाकई बाज़ औक़ात बड़े ही हैरत अंगेज़ होते हैं और उमूमन साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं होते, बाज़ औक़ात होते भी नहीं होंगे, वल्लाहु आलम। ये तो फिर यही इतनी लैंग्वेज जानते हैं, क्योंकि बड़ी कुदरती ये जड़ी बूटियाँ होती हैं और इसमें अज्जा होते हैं ये, तो इसमें एक एहतियात ही करनी होती है। माशाल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको यहाँ वो इलाज बताएं जिसमें कोई हराम अज्जा की मिलावट ना हो, वरना बाज़ औक़ात बाज़ अद्वियात में हराम अज्जा का भी वो हिस्सा मिला दिया जाता है, तो ज़ाहिर फिर हराम तो हराम ही है। तो यहाँ हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम आपको ऐसी चीज़ दिखाएं ताकि इलाज, तो इसमें इलाज जो है ना इसको बड़ी इस्तिकामत के साथ करना पड़ता है। तो इस्तिकामत के साथ इलाज करें। ये पंसारी की दुकान पर, ज़्यादातर उमूमन किरियाने की दुकानों पर लोग जाते होंगे ख़रीदने के लिए,
کریانے کی دکان پر ہر چیز مل جائے اور تازی مل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس اتنی چیزیں یہ بکتی نہیں ہیں. اب آٹا، مرچی وغیرہ لینے، مسالہ لینے نہیں جا رہے، یہ ایک ادویات کے طور پر یہ چیزیں گھریلو طور پر استعمال کی جاتی ہے. تو یہ پنساری یہ ہوتے ہیں، یہ دکانیں پنساری، جیسے کریانے کی دکان کریانے کی کہلاتی ہے، فروٹ کی دکان فروٹ کی کہلاتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ملتی ہیں نا، جڑی بوٹیاں جو ادویات کے طور پر بھی لی جاتی ہیں، تو جس طرح میڈیسن کے لیے میڈیکل اسٹور کہلاتا ہے نا، اس طرح ان چیزوں کے لیے پنساری کی دکان کہلاتی ہے. تو یہ پنساری کی دکان پہ جائیں گے تو یہ آپ کو چیزیں ملیں، کیونکہ ان کے یہاں سے یہ ریگولر نکل رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو بعض اوقات وہ چیزیں تازی بھی مل جائیں گی، صحیح بھی مل جائیں گی. البتہ دیکھیں مطلب کہ 2 نمبر کا جعلی کام، ملاوٹ والا کام کرنے والے کہاں نہیں پائے جاتے. تو یہاں بھی آپ کو ایک اچھے لوگ امیدیں مل جائیں گے. اب یہاں نہ ہم کوئی دکان پروموٹ کر سکتے ہیں، اس کی تشہیر کر سکتے ہیں، نہ کسی مکتب کی تشہیر کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم سمجھ سکتے ہیں یہ ہمارے کچھ اپنے تحفظات بھی ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو علاج بتا رہے ہیں، اس کو مستقل طور پر کریں اور یہ لیتے رہے. یہ ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو اس کے ماہر ہوں گے وہ کئی اور فوائد بھی بیان کر سکیں گے. انشاءاللہ عز و جل اگر یہ استعمال کیا جائے تو یہ اس سے فرق بہت جلد پڑتا ہے، یعنی کہ جیسے پڑھنا چاہیے. لیکن ہمارے ایک ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں ٹیبلٹ کھائی اور فریش ہو گئے، محسوس ہوا کہ وہ وقتی فائدہ ہوتا ہے. اگر مستقل فائدے کے لیے کہ کچھ تھوڑا سا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اندازہ ہے میں نے وہ لیا نا آپ کے یہاں بہت ہی بڑی مطلب کہ صبر آزما ہوتی ہے. مجھے باتوں کا ڈاکٹر سلمان کہتے ہیں کہ یار آپ وہ لے لو. میں کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی علاج شروع کیا ہوا ہے، تھوڑا سا اسٹے لیں. لیکن الحمدللہ 2 چیزوں کی وضاحت کرنی تھی. ایک تو یہ کہ زعفران جو ہے جعلی بھی ملتا ہے مارکیٹ میں، تو جو بہتر زعفران ہے اس کی 1-2 جیسے پہچان میں عرض کیے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو زعفران اگر اس کو لیں گے تو ایک تو اس کی خوشبو ہوتی ہے بہت ہی لیکن خوشبو میں ہر کسی کڑواہٹ محسوس ہوگی، نمبر 1 تو یہ. اور اگر کوئی جیسے 1 نمبر زعفران نہیں ہوگی تو اس میں وہ خوشبو بھی نہیں ہوگی، مہک نہیں ہے اس میں، مہک نہیں ہے. اور نمبر 2 کہ اگر اس کو جب زبان پہ رکھیں گے تو اس کی کڑواہٹ محسوس ہوگی زعفران کی. اور عام جو 2 نمبر زعفران ہے یعنی جو صحیح نہیں ہے تو وہ اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے نمبر 3 کہ جب منہ میں رکھیں گے تو یہ گھلنا شروع ہو جائے گی، رنگ چھوڑے گی، آہستہ آہستہ جیسے پگھل جائے گی. تو یہ اس کی مخصوص جیسے 3 کم از کم یہ پہچانے ہیں. اور ساتھ ہی جیسے نمونیے کا موضوع ہے تو اس میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے یا پھر یہ کسی کو نمونیا ہو جائے یا پسلیاں چلتی ہیں یا کسی کو دمہ ہو جاتا ہے تو بعض لوگ جو ہے سردیوں میں کیکڑے کا جوس بنا کر پیتے ہیں، جبکہ یہ شرن مفتی صاحب نے اس کا منع تو کیکڑا حرام ہے. جی. تو اس کا سوپ بنا کر ایک تعداد ہے لوگوں کی جو پیتی ہے. تو وہ اگر کیکڑے کے بجائے یہ جو ہم نے 12 سنگا کا عرض کیا ہے تو اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو 12 سنگا لے کر اس کو جیسے جلا لیں یا کشتہ 12 سنگا لے کر شہد میں ملا کے استعمال کر لیں. جیسے اگر 10 گرام شہد آدھا پاؤ شہد ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ 10 گرام یہ ڈال لیا جائے یا جو بھی طبیب کے مشورے سے. تو یہ کہ اس کا ایک نام جو ہے سرطان نہری بھی ہے. اچھا، سرطان نہری. تو یہ پنسار یا جو حکمت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اس کی لینگویج میں اس کی اصطلاح میں اس کو سرطان نہری کہا جاتا ہے. اور عام طور سے کیکڑے کا لفظ تو سبھی سمجھتے ہیں. تو یہی عرض ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے کہ وہ جائز ہی نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو اس کی جگہ یہ استعمال کیا، یہ اس کا نعم البدل ہے. 12 سے اور کالس آپ کے لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جو 3 کالس آپ کو آئی تھی ان کے جوابات اگر آپ کی طرف سے مل جائیں. پہلے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے نمونیا ہوتا ہے. بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ایسے ڈائریکٹلی نمونیا نہیں ہو سکتا. اس میں نزلہ اگر آپ کو انوالو ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ انفلوئنزا وغیرہ اگر آتا ہے، نزلہ اگر انوالو ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے چانسز بنتے ہیں نمونیا ہونے کے. تو ایسے ڈائریکٹلی بارش بھیگنے کی وجہ سے نمونیا نہیں ہوتا، اس کے نمونے کی وجہ سے. دوسرا سوال تھا سینے میں درد، غالباً یہی والدہ کے بارے میں سینے میں درد تھا. سینے کے درد کے حوالے سے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مالج سے مشورہ کر لیں، چیک اپ کروا لیں کہ سینے کی درد کی کیا وجہ ہے. سب اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں گیس وغیرہ کا پرابلم تو نہیں ہو سکتا؟ سر وغیرہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، چیسٹ میں کوئی انفیکشن ہو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی کارڈک ایشو بھی ہو سکتا ہے،
कोई भी रीज़न हो सकती है, क्योंकि अभी एक सिंपल सी बात कि उन्होंने सीने में दर्द है सही। और कोई अलामत नहीं बताई, तो इसलिए हम फ़िलहाल अभी एहतियाती हम कुछ नहीं कह सकते इस सिलसिले के अंदर। बेहतर है अपने मौलिज से मशवरा कर लें और जो भी रीज़न होगी इंशाअल्लाह सोचल इसका हल बता दिया जाएगा उनके मौलिज। सीने के अमराज के लिए हमारे पास एक रूहानी इलाज भी अर्ज़ किए देता हूँ। नमूनिया और सीने के तमाम अमराज का रूहानी इलाज ला इलाहा इल्लल्लाह 75 बार 75 बार पढ़कर रोज़ाना दम करते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा होगा मुद्दत ता हुसूल शिफ़ा। और ये रूहानी इलाज रिसाला बीमार आबिद के सफ़हा नंबर 35 पर मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ के ऊपर पेश है, जैसा बयान किया जाए ना वैसा ही पढ़ लीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह 75 टाइम रोज़ाना डेली बेसिस पर। सो नमूनिया और सीने के जो जुमला अमराज हैं इनका ये एक रूहानी इलाज है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तीसरी कॉल क्या थी? इसमें तीसरी सवाल ये था कि इनके जो कॉलर हैं इनको महीने में 5 दिन बुखार रहता है उनको। महीने में 5 दिन बुखार रहता है, पाँव जलते रहते हैं। महीने में 5 दिन बुखार रहता है। हाँ, इनके हिसाब से कम बेश। अच्छा, अब बात वहीं आती है कि मुबहम सी चीज़ है, वो हिस्ट्री जब तक हमको सामने नहीं मिलेगी हम आइडिया नहीं थोड़ा सा डिटेल में कॉल करें ना। हमारा तो नहीं कोई आपको पैसे लगते हैं, मतलब इतनी भी डिटेल में ना करें कि ये बेचारे आपकी कॉल ही ऑनर ना करें, लेकिन थोड़ी सी तफसील। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका अपना मदनी चैनल है तो आपको इसमें झिझक की ज़रूरत नहीं है ना। आपको हमको कॉल चार्ज करते हैं जो एक गवर्नमेंट लेवल पर या जो भी आपके पैकेजेस लेवल पर जो आपको चार्जेस लगते होंगे वही लगते होंगे। थोड़ी सी डिटेल दे दिया करें, भले 1 मिनट 1.5 मिनट की, आप 1 मिनट के अंदर अंदर आप कॉल करें तो थोड़ी सी डिटेल दे दें, ये कर दें, उम्र बता दिया करें। तो उम्र, वेट, ये अगर हो सके तो कि मेरी उम्र इतनी है, मेरा वज़न इतना है और मुझे प्रॉब्लम ये है, इतने अरसे से है। सही। और अगर किसी डॉक्टर साहब ने कोई मशवरा किया है तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा, डॉक्टर का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वैसे हम एडिट कर देंगे। तो 2, 5, 6 चीज़ें ये आप नोट कर लें। जब भी कॉल करें, आपको अपने मर्ज़ के बारे में अगर डॉक्टर साहब से कोई राय लेनी है, मशवरा लेना है, तो इसके लिए ये चंद मदनी फूल आप ज़हन-नशीर रखें कि अपना नाम, अपनी जगह, जिसकी बीमारी है उसकी उम्र कितनी है, उसका वज़न कितना है, बीमारी को अरसा कितना हो चुका है, और अगर किसी डॉक्टर को आप दिखा चुके हैं, कोई इसके मुतालिक मशवरा हो चुका है तो उसमें आपको क्या कहा गया है, ये दे दें। ये पहले थोड़ा सा नोट कर लें, लिख लीजिए। लिखने के बाद आपके पास हो, फिर कॉल करें या व्हाट्सअप करना चाहें तो आप लिखा हुआ पढ़कर बयान कर दें ताकि आपको चीज़ रह भी ना जाए और कम वक्त के अंदर आप अपनी हमें जो कहना चाहते हैं वो पहुंचा सकेंगे। तो फिर हो सकता है कि कोई अच्छा सा मशवरा डॉक्टर साहब से आपको मिल भी जाए। कॉल चलाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी क्लिनिक का सिलसिला बहुत ही प्यारा। निगरान शुरा की आमद मरहबा। अर्ज़ ये करना था हुजूर के अभी कुछ ही हफ्ते पहले मेरे बच्ची को नमूनिया हुआ था तो डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए कहा तो तकरीबन 5 से 6 इंजेक्शन उसको दिया गया जो मेरी बच्ची 2 महीने की तकरीबन है। तो ये इरशाद फरमा दिया कि अभी बच्ची को कभी कदार शहद दिया जाता है क्या नमूनिया की हालत में या सर्दी की हालत में बच्चे को या बच्ची को शहद दे सकते हैं फीड के जरिए? ये वही इमरान है, उन्हीं की तरह की। अच्छा मुमताज़ वही था। ठीक है। अल्लाह ताला बच्ची को शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक और कॉल चला दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला क्लिनिक में मेरा सवाल अर्ज़ है डॉक्टर साहब से कि मेरे वालिद साहब का हर्नियों का ऑपरेट हुआ पहले तो बोतल वगैरह लगाई उन्होंने, वो हफ़्ता लगी रही। वालिद साहब ने कुछ एहतियात नहीं की चलने फिरने के हवाले से, तो खैर वो
وہ دوبارہ کھولنا پڑا ان کو، اور 15 سے 20 دن انہوں نے اس کی صفائی کرتے رہے، اور کافی آزمائش میں رہے والد صاحب. تو پھر انہوں نے یہ رمضان المبارک آخری عشرے میں اس کو سٹیچز وغیرہ لگائے، اور انہوں نے کہا اب ٹھیک ہو گیا، کافی بہتر ہے. لیکن اب پھر جو ہے وہ یعنی کہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اندر کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہے اس کے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ پھر اوپن کرنا پڑے زخم کو. تو والد صاحب کافی آزمائش میں ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ والد صاحب کے لیے دعا فرما دیں، اور ڈاکٹر صاحب سے عرض ہے کہ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اگر ارشاد فرما دیں کہ کیا کیا جائے کہ جس سے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو تندرستی دے، صحت دے، سنتوں بھری، عافیتوں بھری، نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے، آپ کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر سلمان، یہ تو ایک اس پر تو کافی اب ڈیٹیل میں ہم بات کر سکتے ہیں. نہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، وہ بھی کریں گے. نہیں، اس میں جو ہرنیہ کے حوالے سے اوپن ٹائپ کا ہرنیا ہے، شاید ایبڈومینل ہرنیا ہے. انفیکٹڈ ہو گیا، موسٹ لائکلی انفیکٹڈ ہوا ہے. نہیں، انہوں نے کہا کہ احتیاط نہیں ہو سکتی. نہیں، ان کا ہرنیا ہوا، ریپیئر ہو گیا ہوگا صحیح. اس کے بعد یا تو یہ وونڈ رپچر ہوا ہے، یا ڈیہائسنس کا کیس ہوا ہے، یا احتیاط نہیں کی ہوتی. نہ احتیاط کرنے میں عموماً یہ ہوتا ہے ٹانکے وغیرہ کھنچ جاتے ہیں، اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے. وہ انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو اسٹیچز شاید کھولے ہوں گے، پھر دوبارہ ان کو ہرنیوریفی کرنی پڑے گی. شاید یہی مجھے سمجھ ہو سکتا ہے. پھر اس میں مے بی پاسبل ایڈیشنز وغیرہ نہ ہو. صحیح. اگر ایڈیشنز ہو گئی ہوں گی تو وہ ایک الگ آزمائش والی بات ہے. لیکن بہرحال اب جانا ہے تو نا بیچاروں نے فون کیا، ہو سکتا ہے والد صاحب سن رہے دیکھ رہے ہوں. نہیں، اس میں نہیں، یہ تو کوئی تسلی والی بات ہو نا. ٹریٹیبل کیس ٹریٹیبل ہے، تسلی والی بات ہے کہ یہ ٹھیک ہونے والی چیز ہے. یہ خطرناک نہیں ہے، خدا نخواستہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا اس میں پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ لیں گے، پراپر طریقے سے دوا لیں گے اور احتیاط کریں گے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ انفیکشن بھی ہے، اللہ نہ کرے، تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. پراپر طریقے سے، اسٹرلائز طریقے سے اگر سرجری ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، زخم کی صحیح طریقے سے ریپیئر ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کیوریبل ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. بس سر بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ نارملی طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہو گیا ہوں، اور وہ اپنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف آ جاتے ہیں جو ابھی اس کی طبیعت اس کا تقاضا نہیں کر رہی ہوتی. اس میں بعض اوقات زخم کو یا اس مرض کو کوئی نہ کوئی منفی اثرات وہاں پر ظاہر ہو جاتے ہیں. تو میڈیکل بہت ایڈوانس ہے، بہت فاسٹ ہے. مگر یہ ہے کہ تکلیف، دیکھیں تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے. جب ایک چیز پرابلم دوبارہ سر اٹھاتا ہے تو پھر اس کو تکلیف کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ اس کے لیے آپ احتیاطی تدابیر اپنی جاری رکھیں. جو آپ کے کنسرن ڈاکٹر ہیں ان سے آپ اپنا مشورہ کریں، اور جو احتیاطیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور چیز ہو جائے تو پھر ڈاکٹر صاحب جو ان کو سرجن مشورہ دیں اس کو عمل کریں. سرجری کے ہے نا، کیس ہے. مشورہ کریں. اللہ آسانی کرے. علاج بھی اگر یہ کریں، تعویذات اطاریہ کے بستے سے پلیٹ لکھوا کر پئیں، تعویذات استعمال فرمائیں. اسی مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی دعا کریں. اور پھر یہ کہ مدنی پنصورہ میں شیخ طریقت امیر سنت نے صفحہ نمبر 9 پر ارشاد فرمایا کہ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل آرام آ جائے. ماشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال تھی. اس میں ایک انہوں نے فرمایا کہ ان کی 2 ماہ کی بچی ہے، اس کو نمونیا ہوا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ شہد دے سکتے نہیں دے سکتے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے تو 6 ماہ کی عمر تک بچے کو کچھ نہیں دینا چاہیے. نہیں دینا چاہیے. مدر فیڈ از دا بہت بہتر ہے بچے کی پریونشن کے لیے. اگر ہم اس کے اوپر اسٹڈی کے اوپر جاتے ہیں مختلف، کیونکہ میں نے آج اس پہ کافی ڈیٹیل میں جا کے دیکھا ہے، جتنی کنٹریز پہ جا کے میں نے اسٹڈی کی ہے سب نے ریکمنڈیشن دی ہے مدر فیڈ کے اوپر. ماں کا دودھ ماں کا کم از کم 6 مہینے لازم ہے. مینڈیٹری ہے کہ 6 ماہ ہر صورت ماں کا یعنی دودھ. کیسی عجیب سی بات ہے کہ جو مائیں بلا وجہ، نہ کوئی میڈیکل مسئلہ ہے نہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، اور بلا وجہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں دے رہی. حقیقت تو یہ ہے کہ بچے کی خود اس کی اپنی نشو و نما، اس کی اپنی باڈی فٹنس،
وغیرہ کے حوالے سے وہ اتنا اچھا برتاؤ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی سستی ہو, وہ میچورٹی کی بھی بعض اوقات کمی ہوتی ہے, یا کچھ اور بھی طبیعت کے بھی مسائل ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق جب آپ ماں بن گئی ہیں تو ماں بنیے تو اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کریں نا. آپ کے بچے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ کہ آپ کو اس کا دودھ ملنا چاہیے. جبکہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ کوئی طبی یا شرعی اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو یہ قربانی دینی چاہیے. انشاءاللہ اس سے آپ کے بچے کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ جب جس قدر اس کے خون میں, اس کی ہڈیوں میں اس کی ماں کا دودھ ہوگا, میرے رب کی رحمت شامل عال رہے, میرا حسن اعتقاد ہے, میرا حسن ظن ہے کہ اسی قدر وہ اپنی ماں کے لیے اس کے لیے بڑی گنجائش ہوگی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس دودھ کی ایک تاثیر یہ بھی ظاہر ہو جائے. اللہ خیر کرے. آج کل ویسے چلا ہے ایسا کہ بعض اوقات اپنا دودھ پلانے سے قطراتی ہیں, یہ میرا خیال آپ کے بھی علم ہوگا, ایک ٹرینڈ چلا ہے یا پتہ نہیں اس کو اب میں کیا نام دوں, لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس میں ایک چیز اور ہے ماں کے دودھ کے حوالے سے کہ جن بچوں کو ابتدا میں 6 ماہ ماں کا دودھ نہیں ملتا ہے, ان میں جن کو بچوں کو 6 ماہ ماں کا دودھ ملتا ہے, نمونیا کے خطرات 5 گنا بڑھ جاتے ہیں. اچھا, تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا خالی نمونیا سے نہیں بچتے آپ, ماں کے دودھ کے اندر آپ کو جو صلاحیت ہوتی ہے, جو طاقت ہوتی ہے, وہ عام چیزوں میں نہیں ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے جو بچے جو ہوتے ہیں نا امیچور ہوتے ہیں, والدہ کے ماں کے دودھ کے اندر امیونوگلوبولن ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ امیونوگلوبولن جو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں, اس کا IgG نام ہوتا ہے. اگر جو معلوم کرنا ہے اس کو سرچ بھی کر لیں. 6 مہینے کے بعد وہ IgG جسم میں خود بننا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ بن جاتا ہے تو جسم کے اندر قوت مدافعت آ جاتی ہے. 6 مہینے سے پہلے اگر والدہ کا فیڈ ہو رہا ہوگا تو IgG ماں کے دودھ کے ذریعے اس کے پیٹ میں جاری ہوگی. 6 مہینے بعد بچہ خود بنانا شروع کر دیتا ہے. تو 6 مہینے سے پہلے جو نا امیونٹی والدہ ہی دے رہی ہوتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ چیز کہ اگر آپ نے ماں کا دودھ ایک نظام ہے قدرتی, اللہ تعالیٰ بس بہتر فرمائے. صحیح عرض ہے کہ اگر بالفرض کوئی شہد اگر دیتا بھی ہے تو کوئی نقصان کا پہلو اس میں ہے؟ دیکھیں ہم ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو کے حساب سے تو ہم ریکمنڈیشن نہیں دیتے کسی بھی چیز کا. ایون ہم پانی کا ریکمنڈیشن بھی نہیں دیتے کہ بچے کو پانی بھی آپ پلائیں, کیونکہ ماں کے دودھ کے اندر ہر چیز موجود ہوتی ہے کہ جو بچے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو ضرورت ہوتی ہے, اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اگر آپ مدر فیڈ کراتے رہیں گے تو اس کو ایون پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو بہتر ہے اوائڈ کیا جائے ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو کے حساب سے, بہتر رہے. کال چلائیے. سر میں کہہ رہا تھا جو دوائیاں ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں نا سر کہ بیٹے سارے ہمارے ٹائم بھائی, اس سے عرض یہ ہے کہ دوائیاں جو ہے نا بنا کے خود بیچیں گے تو وہ زیادہ فائدہ ہے. اب ہمیں ہو گئے جیسے جوان کو چلے آتے ہیں, بوڑھے لوگ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے, جو زیادہ ضعیف ہیں وہ چیزیں نہیں ڈھونڈ سکتے. جوان تو چلا جائے گا ڈھونڈنے کے, لے کے آئے گا, بنا لے گا بیٹھ کے. وہ اب اس کے بعد ٹائم نہیں, ڈیوٹی ہے, وہ دوائیاں تو نہیں بنائے گا بیٹھ کے. گزارش یہ ہے کہ دوائیاں آپ بنائیں تاکہ ہم خرید سکیں. ایسا نہ کریں, مہربانی کریں. اور آپ کو پتہ بتا دیتے, شکل بتا دیتے. اب یہ تو نہیں نا یار کہ کھانا میں کھا لوں, ڈکار آپ لے لو. جو کھانا کھائے گا ڈکار بھی اسی کو لینی ہے یار. تو خیر آپ کا اپنا جذبہ ہے, لیکن لوگ میڈیکل اسٹور جا کر, دواؤں کے جا کر, کلینک میں جا کر اپنا علاج کروا ہی رہے ہوتے ہیں نا. اور اپنے کام کاج کے لیے, کاروبار کے لیے, روزگار کے لیے بھی لوگ کوششیں کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. ہم آپ کو علاج بتا رہے ہیں, اچھا خالی نام نہیں بتا رہے. اب 12 سنگا بتا دے, 12 سنگا کا وہ لے لیجئے گا تو کیا کر, مطلب یہ کب سوچتے رہتے کہ یار یہ کیا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی لاتے ہیں. یہ سب کچھ کرانے کا کوئی پیسہ تو نہ ڈاکٹر ہم سے کوئی فیس چارج کرتے ہیں. یہ تو بس اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے ایک یہ سلسلہ ایسا شروع کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے. تو خیر آپ کی یہ بات ایک طرح سے ایک اچھا پہلو بھی ہے آپ کی گفتگو میں کہ یار مزید آسانیاں ہو جائیں. لیکن اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دوائیں بنا کر دینا شروع کر دیں. بہت مشکل ہے یہ, مطلب یہ بہت مشکل سے مراد ہے کہ ہماری یہ لائن نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر ہے جو اس کے ماہر ہیں, جو اس کے طبیب ہیں, آپ کو ان سے رجوع کرنا پڑے گا, رابطہ کرنا پڑے گا. معذرت چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
सगीयता मोहम्मद जाकिर रजा अत्तारी हिंद कर्नाटका से अर्ज कर रहा हूँ। निगरान शुरा की बारगाह में और डॉक्टर साहिबान की बारगाह में अर्ज है कि काफी अरसे से हुजूर वो पेट में गर्मी की वजह से गोश्त वगैरह खाता हूँ तो चेहरा सियाह पड़ जाता है और चेहरे पर फुंसियाँ आती, तो हुजूर इसके लिए कुछ मदनी नुस्खा इरशाद फरमाएं। और निगरान शुरा की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा को देखते हैं तो माशाल्लाह दिल बाग बल्कि बाग मदीना होता है। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि एक मदनी मुन्नी है, एक मदनी मुन्ना है, दोनों के नाम इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला मरीज़ को शिफा अता फरमाए और आपको शिफा अता फरमाए। डॉक्टर देखे क्या मशवरा देते हैं आपको डॉक्टर साहब, और आपने हौसला अफजाई की, अल्लाह ताला आपको इसकी भी जज़ा अता फरमाए। रही बात नाम की, तो अब मैं अगर मदनी चैनल पर नाम बताना शुरू कर दूं तो फिर मसले हो जाएंगे, फिर नाम के कॉल आने शुरू हो गए तो फिर नाम का सिलसिला चलेगा। अलबत्ता आपके दिलजोई के लिए कि ये नाम की कॉलें ना चलाई जाए, मेहरबानी करें, आपके दिलजोई के लिए मैं नाम अर्ज़ कर देता हूँ। जो मदनी मुन्नी हैं इनका नाम रखिए फ़ातिमा अत्तारिया। अगर अत्तारिया बनाना चाहें तो फिर बता दीजिएगा फ़ातिमा। मदनी मुन्ना जिसका आप कह रहे हैं तो नाम मोहम्मद पुकारने के लिए हमज़ा रज़ा। अगर अत्तारी बनाना चाहें तो आप दरख्वास्त दे दीजिएगा तो इंशाल्लाह इनको अत्तारी भी कर लिया, यानी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? इन्होंने के भी रहेंगे गोश्त खा रहा हूँ, रीज़न शायद इन्होंने बता दिया ना, खुद ही बता दिया उन्होंने। इनको डेफिनेटली जो जाहिर हो रहा है कि इनको एलर्जी हो रहा है। अब गोश्त कौन सा खा रहे हैं ये क्लियर नहीं किया कि आया ये मीट ले रहे हैं या बीफ ले रहे हैं, बड़े गोश्त ले रहे हैं या छोटे गोश्त ले रहे हैं। अब जो भी चीज़ ले रहे हैं अब वो इनको रिएक्ट कर रही है, चेहरे पे धब्बे पड़ रहे हैं, बड़े सियाह, ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हो रहा है। और वजूहात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है असल तो। अब ये मतलब इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन होगी जब गोश्त खा रहे हैं, जब गोश्त खा रहे हैं जब ये हो रहा है, ठीक है, तो इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन ये बेहतर है कि डॉक्टर से दाने भी हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली जो है वो सूट नहीं कर रहा होगा जो भी गोश्त यूज़। कोई ग़िज़ा बता देना इनको, उस पर चले जाएं। सब्जियाँ बेस्ट है, बेहतरीन सब्जियाँ खाएं, सब्जियाँ बहुत। आप छोड़ कर तो देखे गोश्त को, हर्ज तो नहीं ना डॉक्टर साहब कह रहा हूँ? बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, सब्जियाँ खिलाएं ना, सब्जियाँ फ्रूट, करेले इस्तेमाल करें, तो ये इनके खून को भी साफ करेगा। अरे वाह, तो ये जो कुछ चेहरा इनका इस तरह हो रहा है, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा माशाअल्लाह। तो करेले खाएं मीठे मीठे इस्लामी भाई, और हो सकता है कि करेले से आपके खून में भी मतलब कि बेहतरी आ जाए और आपकी सेहत भी अच्छी हो। और गोश्त चूँकि आपको नहीं चल पा रहा, ऐसा महसूस हो रहा है, तो चंद दिन छोड़कर देख लें फिर क्या होता है। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। नमूनिया पर आप कुछ अब इनसे डॉक्टर साहब से ये पूछने के, डॉक्टर साहब डबल नमूनिया क्या चीज़ होता है? अक्सर ये आवाम में मशहूर है कि एक नमूनिया, डबल नमूनिया हो गई, ये क्या चीज़ होती है? देखिए नमूनिया जैसे अभी हमने स्लाइड दिखाई थी कि फेफड़े को, एक फेफड़े को इन्वॉल्व करता है, जहाँ दोनों फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो डबल नमूनिया। तो इसके कुछ नुस्खे अलामतें भी डिफरेंट होती हैं? अलामतें देखिए इसमें ज़्यादा शिद्दत के साथ आती है अलामतें, सही, वो बड़ी शिद्दत के साथ आती है। तो इंशाल्लाह हमारे पास स्लाइड भी है, हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे दिखाएं ज़रा, तो ये समझने में आसानी। ये हमने 2 एक्सरे हैं इसके अंदर। अब मदनी चैनल के नाज़रीन अपनी सीधी जानिब और उल्टी जानिब तस्वुर करते रहे। ये जो चैनल मदनी चैनल के जो उल्टी साइड पे उल्टा साइड है, लेफ़्ट साइड पे उल्टी साइड के ऊपर जो एक्सरे है, इस एक्सरे में आप देखें कि जो ब्लैक काला काला हिस्सा जो नज़र आ रहा है आपको, ये बेसिकली फेफड़ा है, और उसके ऊपर हल्की हल्की धारियाँ जो नज़र आ रही हैं वो हैं आपकी पसलियाँ। अब ये जो काला रंग नज़र आ रहा है वो आपके फेफड़े में हवा भरी हुई है, यानी जो आप सांस ले रहे हैं ये वो चीज़ है। लेकिन अगर आप गौर करें, बीच में एक सफ़ेद ट्यूब टाइप का और एक बैलून टाइप का, गुब्बारे टाइप का एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, जो सफ़ेद सी है, वो है दिल। तो इसको फ़िलहाल दिल को आप छोड़ दें, सिर्फ फेफड़ों पे ध्यान देंगे तो फेफड़ों के ऊपर आप देखें कि एक जो सीधी साइड का जो फेफड़ा है उसमें वहाँ पे निचले हिस्से पे सफ़ेद रंग का है, मतलब टोटली ब्लैक नहीं है, वो सफ़ेद सा स्पॉट भी नज़र आ रहा है, यानी कि आधे से ज़्यादा फेफड़ा आपका सफ़ेद नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप सीधी साइड पे देखते हैं, इसी तरफ का जो उल्टा फेफड़ा है
اس کا بھی دیکھیں کونے میں ایک سفید سا اسپاٹ سا نظر آ رہا ہے, یعنی کہ دونوں پھیپڑوں پہ نمونیا کا اثر ہوا ہے. اس کے ساتھ جو سیدھے ہاتھ پہ آپ ایکس رے دیکھ رہے ہیں اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک پھیپڑا بالکل صاف نظر آ رہا ہے جس میں ہوا بھری ہوئی ہے, کالے رنگ کا ہے, اور ایک جو ہے اس میں ہوا نہیں بھری ہوئی, سفید رنگ کا نظر آ رہا ہے جس میں تھوڑی تھوڑی ہوا نیچے نظر آ رہی ہے. تو اس میں صرف ایک پھیپڑا انوالو ہوا ہے, اس میں دونوں انوالو ہوئے ہیں. جہاں پہ دونوں اثر انداز ہوتا ہے نمونیا سے وہ ہم بائیلیٹرل نمونیا کہہ سکتے ہیں یا ڈبل نمونیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ چینل کے ناظرین کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا, لیکن ہم نے صرف یہ سمجھانے کے لیے سلائیڈ لی تھی کہ یہ اس سے ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ بیسیکلی جب دونوں پھیپڑے انوالو ہوتے ہیں تو اس کو ہم بائیلیٹرل نمونیا. اس میں جو سمٹا علامتیں ہوتی ہیں وہ بھی خطرناک ہوتی ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی آپ پہلے دیکھیں سانس لینے کی جو کیفیت ہے وہ آپ کی ہے پھیپڑے کے ذریعے. پھیپڑے ہے کہاں؟ یہ آپ کی پسلیوں کے پیچھے, پسلیوں کے پیچھے. پسلیاں یہاں ہو گئی. ہاں یہ پسلیاں مطلب آپ کی کیج وہ حفاظتی پسلیوں نے گویا کہ پھیپڑوں کے اوپر کور کیا ہوا حفاظتی. تو یہ پسلیاں ہیں, پسلیوں کے اندر ہی کور پھیپڑا بھی ہے اور اس کے اندر دل بھی ہے. دل بھی ہے, اوپر پسلیاں بنی ہوئی ہیں. مطلب یہ اتنا نازک ایریا ہے یہ پھیپڑوں کا اور دل کا, یہ پسلیاں ایک طرح سے اس کو سیفٹی کرتی ہیں, کور کرتی ہیں. یہ سینہ جو ہے یہ بھی پسلیوں کے ساتھ, یہ بھی پسلیوں کے ساتھ, یہ جوڑ بیچ کی روڈ آ رہی ہے. ہاں یہ جوڑ آ رہا ہے, جوڑ آ رہا ہے آپ کا یہاں پہ. تو یہ اس میں سیفٹی آ جاتی ہے, ہماری جو نازک آرگنس ہیں ان کی کافی زیادہ سیفٹی. یہ جو یہ دکھا دیں, یہ شروع میں دکھائی تھی. اچھا اب یہ انشاءاللہ مزید دوبارہ دکھا دیتے ہیں. اب یہ وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو پھیپڑے ہیں اوپر کے جو نظر آ رہے ہیں غبارے نما, یہ بیسکلی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی سانس جاتی ہے, آکسیجن اندر آتی ہے نارمل. اب یہ جو انفیکشن ہو گیا ہے نا تو اس طریقے سے بلغم وغیرہ جو ہوتا ہے نا, پس بلغم پھیپڑے کی نالیوں میں اس طریقے سے جمع ہو جاتا ہے. اب جب کھانسی آتی ہے یہ جمع ہو جاتا ہے پھیپڑوں کے اندر, کھانسی کے ذریعے بلغم نکل رہا ہوتا ہے. اب یہ جمع ہو گیا بیس کے ایریا پہ جو ہوتا ہے, بیسیکلی بلغم جو ہمارا جمع ہو رہا ہوتا ہے وہ پھیپڑوں میں ہو رہا ہوتا ہے. پھیپڑوں میں ہوتا ہے, پھیپڑوں میں بھی سانس کی نالیوں کے اندر بلغم, اسی لیے سانس میں بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے. نمونیا کی خاص علامت بھی ہے. پھر بلغمی غذائیں ان سے بھی ایوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی اس میں جو اس کی پریونشن ہے, اس کی بچاؤ ہے, اس کا بہت آسان سا ہے. ڈاکٹر اس میں WHO کی سائٹ پہ مینشن تھی کہ 3 پریونشن کی خاص جو نا, منہ کی صفائی, احتیاط ہے, منہ کی صفائی, ہاتھ کی صفائی اور اپنے آس پاس کے ماحول کی صفائی. یہ ریکمنڈڈ مینشن ہے کہ آپ ان 3 صفائی رکھیں گے تو نمونیا سے بھی آپ بہتر رہیں گے, بالخصوص 5 سال سے کم عمر بچوں میں. یعنی آپ اگر اسلام و دین کی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ آج جن ویب سائٹس کی یہ بات کر رہے ہیں تو وہ اپنی ریسرچز جو بھی ہیں ان کی جو تحقیق ہے وہ دیتے ہیں, اور ہر تحقیق جو ہے غلط بھی نہیں ہوتی, وہ تجربے سے ان کی تحقیق آتی ہیں. لیکن ہاتھ دھونا اور ہاتھ کی صفائی یہ اسلام و دین کا بڑا پیارا ایک ہمارے سبق ہے. منہ کی صفائی, اس میں منہ کی صفائی میں تو مسواک کا اس قدر کثرت سے استعمال کتابوں میں لکھا ہے. اگر ہم کریں یعنی گھر میں جب بھی داخل ہو مسواک, اٹھنے کے بعد مسواک, سرہانے مسواک, کیونکہ منہ کی صفائی کا بڑا اہتمام کیا ہے ہمارے دین اور ہمارے اسلام اور ہماری شریعت نے. رہی بات گھر کی, تو گھر کی صفائی پر تو حدیثیں موجود ہیں, اور صحن کی صفائی پر بالخصوص حدیثیں موجود ہیں, میں نے پڑھی ہیں باقاعدہ. تو گھر کی صفائی, لباس کی صفائی, کہ وہ داغ دھبے نہ ہوں, وہ صاف ستھرا لباس ہو, ناخنوں کی صفائی, اچھا, اور دیگر جو اعضائے بدن ہو اس کی صفائی. تو صفائی اور ستھرائی یہ دین اور اسلام کو اتنا مطلوب ہے اور اس پر اتنی تاکیدیں ہیں کہ اگر ہم اسلام و دین کی ان اصولوں پر عمل کریں تو ہو سکتا ہے کہ کئی بیماریوں سے بچ جائیں. باہر کی غذاؤں میں بعض اوقات جو ہمیں بیماریاں لگتی ہیں, ان میں ان کا نہ تیل صاف, نہ ان کی غذائیں صاف, نہ ان کا آٹا صاف, نہ بعضوں کے ہاتھ صاف, نہ وہاں کا ماحول صاف. تو کیڑے مکوڑے, لال بیگ, تو چوہے اور نہ جانے دنیا بھر کی چیزیں وہ ادھر گھوم پھر رہی ہوتی ہیں. نہ کہ وہ جالوں کی صفائی, نہ یہ صفائی, نہ وہ صفائی. بعض اوقات ہمارے ایک چیز بن کر سامنے آ جاتی ہے تو ہمیں خوشبو آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ کس قدر گندگی کے ساتھ بنی ہیں اور کس قدر وہ گندگی والے انداز سے کہ ہم تک پہنچی ہیں, ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. کیچپ کس طرح آج کل بنتی ہیں, جو مجھے ایک اندازہ ہے, جو معلومات حاصل ہوئی ہیں.
تو مہربانی یہی کریں کہ آپ خود کو صاف رکھیں اور صاف ستھری چیزیں گھر میں بنا کر کھا لیں، صاف ستھری دھو دھا کر اور اچھے انداز سے دھوئیں۔ بعض اوقات اب دھوتے بھی پتہ ہے، دیکھیں جیسے کہ یہ پیالہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر آپ نے کوئی چیز دھونے کے لیے ڈالی، عبدالخلیل بھائی دھونے کے لیے ڈالی، اب اس پہ دھویا، اب اس پہ جتنا بھی میل کچل نکلا، وہ پانی تو میل کچل اندر ہی ہے، اس کو چلیں آپ نے گرا دیا، لیکن یہ اس کی صفائی شاید کم حق وہ نہیں ہوئی، درست نہیں ہوئی۔ عموماً اس طرح کی چیزیں دھونے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جالی والے برتن آتے ہیں، نیٹ والے، پلاسٹک کے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ مطلب کہ اچھی طرح دھوئیں، جیسے سبزی وغیرہ عموماً اس طرح کے برتنوں میں، گوشت اس طرح کے پلاسٹک کے ہوتے ہیں، اس پہ دھوئے جاتے ہیں، چھنی ہوتی ہے، وہ پانی جو ہے نا میل کچل لے کے پانی نکل رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ جیسے واشنگ مشین ہوتا ہے کہ پانی جا رہا ہوتا ہے، خراب پانی نکل رہا ہوتا ہے، خراب پانی یا گندا پانی یا میل والا پانی رکھ کر تو کپڑے نہیں دھو لیے جاتے، اس کے لیے صاف پانی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو بسا اوقات ہمارا اپنا جو صفائی کرنے کا بھی جو انداز ہے وہ بھی صاف و ستھرا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے صفائی کی جو اصل جو بنیاد ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ جیسے اس کے علاوہ اور ہم نے عرض کی تھی آپ کو کہ تولیہ اپنا، اب آپ نے صابن سے بڑا اچھا مطلب انہوں نے کہا ایسا زبردست ہاتھ دھویا کہ ہاتھ سونگو تو ایسا خوشبو آ رہی ہے نا، اس کے بعد تولیے سے ہاتھ پہنچو تو ابھی تھوڑے دن میں بے ہوش ہو جائے گا تولیہ سونگ کر ہی، تولیہ ہے کہ کلوروفارم رہا ہے اس کے اوپر، تو یوں تھوڑی ہوتا تو تولیہ بھی تو صاف ستھرا ہونا چاہیے، تولیے کو روز دھو لے بھائی، روزانہ 10 آدمی تولیے سے ہاتھ پہنچ رہے اور ایک ایک ہفتے تک تولیہ صاحب لٹک رہا ہے ادھر، تولیہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بولے ہاتھ سے ہم کو تولیہ صاف تو نہیں کر رہے ہیں، ہم ہاتھ سے تولیہ خراب کر رہے ہیں، تو روزانہ کم از کم کو تولیہ تو تبدیل کر لیں اپنے گھر کا۔ اور کچن میں ایک تولیہ لگا کر رکھا ہے نا، کچن میں ایک تولیہ لگا کر رکھا ہے حضرت نے، اور جناب وہ برتن دھوئے جا رہے ہیں، کپڑا دھوئے، اسی تولیے سے ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں، ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی وہ بعض اوقات باورچی خانے میں جا کر ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے، وہ ڈھونڈو اسمیل ہے کدھر سے، پھر وہ تولیہ برآمد ہوگا، اچھا تولیہ پھر وہ کپڑا جو اٹھانے کا ہوتا ہے، برتن اٹھانے کا، وہ تو پوچھا بھی بولتے ہیں، اب بھائی تو وہ برتن اٹھانے کا جسے چولہے صاف کرتے ہیں یا برتن صاف کرتے ہیں یا اٹھاتے ہیں، ان کو دھوئیں تو صحیح، ان کو صاف ستھرا تو رکھیں۔ اب ایک چیز صفائی کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ اس کا استعمال اتنا کثرت کے ساتھ ہے، تو ایک چیز صفائی کا تقاضا کرتی ہے، تو صفائی کے لیے یہ چند ایک یاد آئے میں نے مدنی پھول عرض کر دیے، تو امید ہے کہ یہ صفائی جیسے انہوں نے کہا نا کہ 3 چیزیں بالخصوص ریکمینڈڈ ہیں، تو اس میں یہ تینوں میں صفائی کا فیکٹر ہے، ہاتھ کی صفائی، گھر کی صفائی اور منہ کی صفائی، اور اسلام و دین یہ صفائی کا جتنا بیان ہمیں دے رہا ہے کوئی کیا دے گا ہمیں ایسا بیان، تو چونکہ ہماری اسلام و دین اور سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے دوری ہے ان کی تعلیمات سے، جس کی وجہ سے شاید یہ بہت سارے پرابلم ہمیں فیس کرنے پڑتے، ورنہ باقاعدہ آپ کو کتابوں میں ایک لفظ ملے گا سنت تنظیف، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نظافت تھی، صفائی اور ستھرائی کا جو اہتمام تھا، اس پر عمل کرنے کو سنت تنظیف کا نام دیا جاتا ہے، کہ وہ نظافت یعنی حتیٰ کہ تیل مبارک جب سر میں لگاتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو تیل لگانے کے بعد ایک کپڑا باندھا کرتے تھے، اور وہ کپڑا بالکل تیل والا ہو جایا کرتا جسے ہم سربند بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر ٹوپی، اور ٹوپی پر پھر امامہ شریف کا تاج سجایا جاتا تھا، اور بھی بہت سارے ایسی انشاءاللہ موقع ملے گا تو کبھی عرض کریں گے کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے کس قدر اسلام و شریعت کی تعلیمات ہے، کبھی ایسا کوئی سلسلہ کر لیں گے۔ آپ طبی حوالے سے جو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر جتنی بھی صفائیوں کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے پیرالل آپ کو بیان کریں گے کہ یہ 10 سال پہلے، 25 سال پہلے یا 200 سال پہلے یہ بات بیان کی گئی ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کر دی تھی۔ صحیح۔ اب کسی نے نہ پڑھی ہو نہ سمجھی ہو تو اس میں مطلب کیا، ابھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں مطلب کہ وہ مائیکل کی سائیکل چلی تھی، اس کی میں یہ مطلب کہ چلا تھا، تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یار وہ نیلی نیلی آنکھیں تھی، براؤن براؤن بال تھے، گورا گورا چہرہ تھا، ٹائی شائی پہنی ہوئی تھی، اس سے بہت پیاری بات سمجھائی تھی، تو وہ سمجھ میں بعد اوقات آ جاتی ہے۔ لیکن ایک مولانا آپ کو آ کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرے کہ حدیث ہے اور حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، تو اس پر اتنا بدقسمتی کے ساتھ ہم نوٹس نہیں لیتے، اور وہ اتنے پیسے بھی نہیں لیتا جو ہمارے مولانا صاحب بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دیا، 1 گھنٹے کے لیکچر کے لاکھوں روپے لیے اور چلے گئے۔ ہمیں پرسنلی تجربہ ہے کہ اس طرح کے ورک شاپ میں کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے،
اور اس طرح مطلب کہ فری ایسے تو آپ کو ہزاروں مدنی پھول مدنی مذاکرے میں ملیں گے، ہزاروں مدنی پھول جو اگر ایک جگہ جمع کر دیے جائیں اور اگر کوئی مطلب کہ اس کی ورکشاپ لگائی جائے تو شاید تربیت کرنے والا آپ سے ایک ایک گھنٹے کے اور ایک پورے سیشن کے لاکھوں روپے لے لے گا. بات اس نے وہی بیان کرنی ہوتی ہے لیکن بس اس کو تھوڑے اس پہ 50 ورڈ انگلش کے آ جائیں گے تو کوئی تھوڑا سا اور آ جائے گا، یہ ٹچ کو کریں گے اور آپ بولو گے کہ یار واہ کیا کچھ میڈیا ملٹی میڈیا کر دیا جائے گا، کچھ اسکرین پر ہاتھ دکھا دیے جائیں گے، کوئی پانی گرا دیا جائے گا اور اپنے بولیں گے اور بہت اچھا ورکشاپ تھا نا، اور یہ لاکھوں روپے لے کر اگلا جیب میں ڈالے گا، فلائی کرے گا اور نکل جائے گا. ارے بھائی فری میں اہتمام کے ساتھ دعوت دے کر بلا کر سمجھایا جا رہا ہے مدنی مذاکرے میں، اور ولی کامل سمجھا رہے ہیں مدنی مذاکرے میں. تو آ جائیے، پا جائیے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر لازمی دیکھنے کی نیت کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کو جی کچھ اس میں آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ بولنے والے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا حالات آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، تو ان کا ہوتا ہے میرا چہرہ کہہ رہا ہے کچھ اس سے پیغام. کھانسی اور بخار کا روحانی علاج عرض کرنا تھا کہ اس میں جیسے کھانسی کا بھی بار بار ذکر آ رہا ہے نمونیا کے حوالے سے. کھانسی اور بخار کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ 66 بار 66 بار روزانہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. مدت تا حصول شفا، رسالہ بیمار عابد صفحہ نمبر 36. یہ بھی عرض کرنا تھا کہ یہ جو بچے جو عموماً اسکول وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر پھر یہ گولا گنڈا کھا لیا تو اس طرح باہر کی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر یہ بھی سبب بنتا ہے کہ سینہ خراب ہوتا ہے کھانسی پھر آگے. مدنی منو ایسا نہ کریں. آپ اسکول مدرسے وغیرہ جہاں بھی جاتے ہیں مہربانی کریں بیٹا وہاں کی کینٹین وغیرہ سے چیزیں لینے کی عادت نکال دیں. بعض اوقات بعض چیزیں بہت صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. آپ گھر سے لے کر جائیں، کیلے لے کر چلے جائیں، سیب لے کر چلے جائیں اور فروٹ لے کر چلے جائیں. عادت بنے بیٹا. آپ کو وہ باہر کی کچرے جیسی چیزیں جو کہ طبیعت خراب کر رہی ہوتی ہے، اچھا پھر اور کچھ چلے کچھ ہلکی پھلکی ڈبل روٹی کے ساتھ کوئی چیز لے لیں. ابلے ہوئے انڈے اگر چلتے ہیں تو وہ بنا کر لے جائیں اور گھر کے اندر امی کو کہیے کہ ہم کو یہ چیزیں بنا کر دے دیں. انشاءاللہ امی آپ کو بالکل بنا کر دیں گی. آپ نہ لے جائیں، پیسے نہ لے جائیں کہ خریدنا پڑے، پیسے نہ لے جائیں اور وہ لے جائیں اپنے ساتھ ٹفن باکس کے اندر سامان اور کھانے پینے کا، وہ کھائیں. انشاءاللہ آپ ہیلدی بھی ہوں گے، آپ کا ذہن بھی اچھا ہوگا، آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، بچت بھی ہوگی اور انشاءاللہ ماں باپ کی دعائیں بھی ملیں گی. آپ نیت کرتے ہیں مدنی منو؟ ہاں اچھی صحت مند غذائیں لے کر جائیں. پھر دودھ پئیں، صبح اٹھتے ہی ہو سکے تو مناسب مقدار میں دودھ ضرور پی لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، آپ کی ذہن آپ کا اچھا ہوگا، آپ کی طبیعت اچھی ہوگی. تو بات مانیں گے مدنی منو مدنی منیوں؟ اپنی صحت کا خیال رکھیے، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کا عادی بھی بنائیں تاکہ ان کی صحت اچھی رہے. ابھی تھوڑا بہت آپ کو وہ یہ مشقت کروائیں گے لیکن انشاءاللہ بڑے ہو کر آپ کو دعائیں بھی دیں گے اللہ کی رحمت سے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری محمد بلال نگر اطاری اسٹیل ٹاؤن کراچی باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، میرا بیٹا ہے محمد کلیم رضا اطاری، ان کی عمر 10 سال ہے. ان کو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق نمونیا یعنی دمہ کی شکایت ہے. میڈیسن استعمال کرواتے ہیں، وقتی طور پر آرام ہوتا ہے مگر کبھی 2 ماہ اور کبھی 6 ماہ کے بعد یہ دوبارہ سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے. کھانسی نزلہ بخار بھی ہوتا ہے اور 3 سے 5 دن تک تکلیف رہتی. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ مشورہ بھی دلوا دیں اور کے لیے دعا بھی فرما دیں. میرا بیٹا مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ بھی کر رہا ہے، جب بلند آواز سے پڑھتا ہے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. حضور دعا بھی فرما دیں تاکہ مرض سے بھی شفا مل جائے اور قرآن پاک بھی مکمل حفظ کر لیں. دعاؤں سے نوازتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اور آپ سب کو باپا
के सदके से खुशियां अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला कलीम रज़ा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इनका हाफ़ज़ा मजबूत करे और ये बाअमल हाफिज़ कुरान बने, आलिम बाअमल बने, मुबल्लिग दावत इस्लामी बनकर खूब सुन्नतों की खिदमत करें, माँ बाप की आंखों की ठंडक भी बने और ज़ाहिर बेचारा तकलीफ़ में अल्लाह ताला इनको शिफा भी अता फ़रमाए। डॉक्टर साहब आप क्या मशवरा देंगे? इन्होंने नमूनिया और दमा दो बात किए हैं, तो इनमें से एक चीज़ हो सकती है जो ये कैफियत बता रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि इनको सांस की तकलीफ़ होगी, दमा वगैरह होगा। अब इसमें इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बात ही वही है कि इनका डिफेंस मैकेनिज़्म बच्चे का यकीनन कमज़ोर होगा, ठीक है, जिसकी वजह से बार बार अटैक कर रहा है वो। तो ये है कि अपनी डाइट पे, अपने खुराक पे थोड़ा सा तवज्जो दें, फ्रूट वगैरह का थोड़े अरसे के बाद दोबारा आता है तो हो सकता है कोई सी चीज़ बेहतियाती हो जाती हो। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे इनका एज बढ़ती जाएगी बेहतरी ये इनकी डिफेंस मैकेनिज़्म बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, और ये बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, ये ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन ये है कि अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें, खाने पीने पे ख़ास तौर पे ख्याल रखें, बिलखुसूस सब्ज़ी और दाल का इस्तेमाल करें। गोश्त वगैरह फ़ास्ट फूड टाइप की चीज़ें इनसे बिल्कुल क़तई तौर पे अवॉइड करवाएं, इनसे बचाएं इनको। सब्ज़ियों वगैरह, हरी सब्ज़ियाँ वगैरह जो होती हैं, पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद देंगी इनको, वो इस्तेमाल करवाएं। तो ये जैसे जैसे इनकी मुदाफ़ती सिस्टम में स्ट्रॉन्ग होगा, ये इंशाल्लाह इनकी कैफियत में बेहतरी आप कुछ इलाज बताएंगे अब्दुल खलील भाई इस हवाले से? क्योंकि ये मेडिकली तौर पर तो बेचारे कर चुके, लेकिन हो सकता है कि इस तरह की एनर्जेटिक चीज़ें हैं आपके इसमें भी कि उसके इस्तेमाल से हो सकता है कि बच्चे के फेफड़े और सांस और सीने वगैरह में फ़र्क पड़ जाए। जी, एक तो यही कि ये तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रुजू फरमाए, वहाँ पर जो है दमा और खांसी के रूहानी इलाज किया जाता है तो वो भी करवाएं। और इसके साथ साथ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया ने घरेलू इलाज किताब के सफ़हा नंबर 55 पर यह तहरीर फरमाया, दमा और सांस फूलना। तो आप तहरीर फरमाते हैं कि 5 अदद काली मिर्च, 10 अदद मग़ज़ बादाम यानी बादाम की गिरी, 10 ग्राम मुनक्का सोते वक्त खाइए, इसके बाद पानी ना पिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल राहत महसूस करेंगे। कौन से सफ़े पर? सफ़हा नंबर 55। घरेलू इलाज के सफ़ा नंबर 55 पर ये इलाज है। तो चूँकि आपकी कॉल आई है तो फ़ौरन इन्होंने अपने घरेलू इलाज से निकाला है। तो मैं आपको यही अर्ज़ करूँगा कि हमारे जो कलीम रज़ा हैं, अल्लाह इसको तंदुरुस्ती दे, कलीम रज़ा अत्तारी को, तो आप ये इधर पढ़ लें 55 नंबर घरेलू इलाज, मख्तूतुल मदीना से ले लें या घर में हो तो देख लीजिए, वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और 55 नंबर सफ़े पर ये जो इलाज अभी जो उन्होंने बयान किया मज़ीद इंशाअल्लाह है। इसमें यह है कि ये जो 5 अदद काली मिर्चें, बादाम हैं 10, तो बच्चे के हिसाब से इसको चाहें तो हाफ़ कर लें और कुछ अरसा अगर खिला देंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा। बात का चीज़ होती है कि वो इस तरह की दवाओं से या ये जो ग़िज़ाएँ बता रहे हैं, सब्ज़ी का इस्तेमाल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो घरेलू इलाज जैसे ये कहा, तो कुछ रूहानी इलाज कर लें। तो इतनी जो आपको ज़हमत हो रही है हर चंद माह के बाद, तो मेरा ख़्याल है चंद दिनों तक या चंद माह तक ये कोशिशें करें, हो सकता है कि आपका ये शहज़ादा बिल्कुल अल्लाह की रहमत से फिट फाट हो जाएगा और माशाअल्लाह खूब मदनी कामों की धूमें मचाएगा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती अता फ़रमाए और जुमला बीमारियां, परेशानियों पर अल्लाह ताला रहमत की नज़र फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते फिर मदनी क्लिनिक लेकर हाज़िर होंगे और मुख्तलिफ़ जो भी हमारे साथ ये अमराज़ की तफसीलात होती हैं वो लाएँगे। घरेलू इलाज भी बताते हैं, हिकमत भरे इलाज भी होते हैं, हकीम वाले डॉक्टरी इलाज भी होते हैं और बहुत कुछ होता है, आपकी कॉल्स भी होती हैं। ये सब सिलसिले हैं हमारे, इसमें मज़ीद भी इंशाअल्लाह इसमें और क्या क्या होना चाहिए इस पर हमारे मशवरे जारी रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती नसीब करे, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब, तुझसे रहमो करम की दुआ है या खुदा।
जिसे मैं